عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حق المسلم على المسلم 6: إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه، وإذا استنصحك فانصح، وإذا عطس فحمد الله فشمته، وإذا مرض فعده، وإذا مات فاتبعه. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، هذا كتاب جامع لآداب كثيرة وأحاديث متعددة ومتنوعة في الآداب الشرعية. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا یا رب العالمین. واجب الاحترام بھائیوں، معزز ساتھیوں اور ہماری ماؤں اور بہنوں، بلوغ المرام کا یہ درس نمبر 30 ہے اور جرابوں پر یا موزوں پر مسح کرنے کے متعلق اس کے احکام و مسائل کا یہ تیسرا اور آخری درس ہے. سابقہ درس میں جو آخری حدیث پیش کی گئی تھی، یہ حدیث نمبر 6 باب المسح علی الخفین کی، وہ تھی عن ثوبان رضی اللہ عنہ قال بعث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سریة فأمرهم أن يمسحوا على العصائب يعني العمائم والتساخير يعني الخفاف، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چھوٹا سے لشکر بھیجا، روانہ فرمایا، تو انہیں حکم دیا کہ عمائم عمامہ پر مسح کریں، اور ایسے ہی التساخین پر، جس کی تشریح گزر گئی، ہر وہ چیز جو پیر پر پہنا جائے، جس میں جراب بھی داخل ہے، جس میں موزہ بھی داخل ہے، جس میں چمڑی کا یا غیر چمڑی کا بھی داخل ہے، یہ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسح کرنے کا حکم دیا. اس حدیث کے متعلق بات مکمل ہو گئی تھی، آخری ایک فائدہ باقی تھا، وقت کافی ہو گیا تھا، اسی لیے اس فائدے کو مؤجل کر دیا گیا تھا اس ہفتے کے لیے. تو یہ بھائیو آخری فائدہ یہ ہے کہ کیا جرابوں پر مسح کرنا خاص ہے کہ وہ جراب چمڑی کا ہو، یعنی خف ہو؟ اس لیے خف کا لغوی معنی یہی ہوتا ہے جو چمڑی کا بنا ہو. تو کیا شرط ہے کہ جب انسان یہ چمڑی کا پہن رہا ہے خف یا چمڑی کا موزہ پہن رہا ہے تبھی مسح کر سکتا ہے؟ اور اگر چمڑی کا نہیں ہو، عام جو کپڑوں کا آج کل رائج ہے، جو ہم سبھی تقریباً پہنتے ہیں، بلکہ ممکن اکثریت ہم میں سے خف کبھی بھی چمڑی والا اس نے کبھی بھی پہنا نہ ہو، تو یہ جو اون کا یا پولیسٹر کا یا ایسے کاٹن کا جو بنتا ہے اور پہنتے ہیں، اور یہی رائج ہے اور یہی عام ہے، یہی بکثرت بازاروں میں بھی پایا جاتا ہے، تو کیا اس پر مسح کرنا جائز ہے یا نہیں؟ کچھ اہل علم کہتے ہیں کہ ضروری ہے کہ وہ چمڑی کا ہو. تو بھائیو اور محترم ساتھیوں، صحیح جو مسئلہ ہے کہ جرابوں پر یا ایسے ہی موزوں پر خفین کے علاوہ جو چمڑی سے نہیں بنا ہے، چمڑی سے مصنوع نہیں ہے، عام جو سمجھیے آج کل جو رائج ہے اور کپڑوں میں بکثرت استعمال کیا جا رہا ہے، اس پر مسح کرنا جائز اور درست ہے. پہلی ملاقات میں جو مسح علی الخفین کی پہلی ملاقات تھی، اس میں ذکر کیا گیا کہ حقیقت میں یہ بھی اسی معنی مطلب میں داخل ہے. کوئی فرق نہیں ہے بھائیو جراب یا موزے میں، کوئی فرق نہیں ہے کہ وہ چمڑی کا ہو یا غیر چمڑی کا ہو، دونوں کا معنی مطلب ایک ہے. اگر وہ شرطوں کو بندے نے پورا کیا جس کی وضاحت کی گئی اور پہنا، تو حقیقت میں وہ ایک ہی معنی ہے. اور اس میں تکلف کرنا کہ نہیں چمڑی کا ہونا چاہیے اور پانی نہیں پہنچنا چاہیے اور اتنا موٹا ہونا چاہیے، بھائیو حقیقت میں شریعت نے آسانی دی ہے، تو اس میں اتنے قید لگانے اور ایسے ہی اتنے اس میں شروط ڈالنے بغیر دلیل، یہ صحیح اور درست نہیں ہے، یہ شریعت کے مقصد کے خلاف ہے. بہرحال مزید اب اس بات کی وضاحت کر رہا ہوں. تو بھائیو اور محترم ساتھیو، جس کو موزہ کہا جاتا ہے یا عربی میں جس کو الشراب کہا
جاتا ہے جو اون کا یا کاٹن کا یا پولیسٹر کا بنتا ہے اس پر مسح کرنا جائز اور درست ہے۔ ابن المنذر رحمہ اللہ کہتے ہیں روی اباحۃ المسح علی الجوربین عن 9 من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی الجوربین پر، جس کو آج یہ موزہ کہا جاتا ہے، یعنی خفین جو جلد اور چمڑی کا اس کے علاوہ جو ہے، اس پر مسح کرنا مروی ہے 9 صحابہ کرام سے جو اس کے قائل ہیں کہ جائز ہے۔ وہ 9 صحابہ علی بن ابی طالب ہیں، عمار بن یاسر ہے، ابو مسعود ہیں، انس بن مالک، ابن عمر، البراء بن عازم، بلال، ابو امامہ، سہل ابن سعد بھائیو، 9 صحابہ سے۔ ایسے ہی یہی قول بھائیو تابعین میں سے عطاء رحمہ اللہ کا ہے، الحسن البصری، سعید بن المسیب، عبداللہ بن المبارک، سفیان الثوری، اسحاق بن راہوی، ابو یوسف جو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے شاگرد ہیں، محمد بن الحسن یہ بھی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے جو شاگرد ہیں، اور اسی یہی قول کی موضوع پر مسح کرنا جائز ہے، یہ تینوں ائمہ کا بھی قول ہے، اور اسی پر ان کا مذہب یا آخری قول یا آخری جو بات اس مذہب سے منقول ہے کہ اس پر وہ کہتے ہیں جائز ہے۔ اب دلیل کیا ہے اس حدیث سے بھائی ثوبان رضی اللہ عنہ سے؟ دلیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا والتساخین، تساخین پر مسح کرنے کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، اور تساخین کا معنی مطلب گزر گیا کہ ہر وہ چیز جو پیروں پر باندھا جاتا ہے یا پیروں کو ڈھاکا جاتا ہے، پیروں کو ڈالا جاتا ہے، جس سے پیروں کو سمجھیے گرمی ملتی ہے، گرمی حاصل ہوتی، ظاہر بات ہے جب آدمی پہنے گا تو وہ گرمی کا احساس کرے گا، تو یہ تساخین کا یہی معنی ہے۔ اور حقیقت میں اس طرح جب تساخین کا یہی معنی ہے جس سے پیر گرم ہوتے ہیں تو اس میں موزے حقیقت میں داخل ہیں یقیناً، بلکہ قطعاً، اور لغوی اعتبار سے بھی یہی بات صحیح ہے جس طرح کہ المبرد نے کہا، اور اس کے علاوہ اور بھی جو عربی ڈکشنری ہے اس میں التساخین سے یہ مفہوم لیا جاتا ہے، تو اس طرح موزے داخل ہیں، بلکہ اگر کسی نے پٹی بھی باندھ لیا اس طرح وضو کرنے کے بعد وہ پورا ڈھک لیا تو اس پر مسح کر سکتا ہے اگر باقی شرطوں کا اس نے خیال کیا۔ ایسے ہی ایک اور حدیث ہے بھائیو اس حدیث کے علاوہ جس کی روایت امام احمد نے کی ہے، حدیث نمبر 17741، ابو داؤد حدیث نمبر 159، ترمذی حدیث نمبر 99، مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسح علی الجوربین والنعلین، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جوربین پر یعنی موزوں پر مسح کیا، والنعلین جوتوں پر، جوتا بھی مکمل پہن لیا، اور جوتا میں وہ حقیقت میں غالباً وہ چمڑی کا ہوتا ہے، تو چاہے مکمل جوتا ہے یا موزے کی شکل میں چمڑی کا ہے یا موزہ عام کپڑے کا، اس پر مسح کرنا جائز اور درست ہے۔ پھر بھائیو تاکید کر رہا ہوں کہ یہ تکلف کرنا کہ چمڑی کا ہونا چاہیے، پانی نہیں پہنچنا چاہیے، موٹا ہونا چاہیے، یہ شریعت کے مقصد کے خلاف ہے۔ شریعت ادھر آسانی دینی چاہ رہی ہے تمام امت مسلمہ کو، تو اس میں اس طرح تکلف اور تشدد کر کے مسلمانوں پر ایک زحمت بننا یا ان کے درمیان ایک شدت میں ڈالنا، خاصتاً سفر میں، ٹھنڈیوں میں، تو حقیقت میں بھائیو یہ شریعت کے روح اور مقصد کے یہ خلاف ہے۔ ادھر بھائیو شاید ذہنوں میں ایک سوال آ جائے، اصل مقصد یا جو ہم یہ احکام بیان کر رہے ہیں جس کا تعلق جرابوں اور موزوں پر مسح کرنے کا اس سے ہٹ کر ہے، لیکن اس لیے سوال ہو سکتا آ جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ وہ امامہ پگڑیوں پر مسح کریں، پگڑی پہننا کیا سنت ہے؟ پگڑی پہننا کیا سنت ہے؟ کیا رائے؟ سنت نہیں ہے۔ اچھا، صحیح جو مسئلہ ہے کہ پگڑی پہننا الاصل پگڑی پہننا یہ سنت نہیں ہے، لیکن عادات، اگر کسی قوم کا عادات ان کا وہ لباس مانا جاتا ہے، بہتر سمجھا جاتا ہے، جیسے سوڈان میں، تو یہ بھائیو قوم کی عادت کو خیال برقرار رکھتے ہوئے پہننا چاہیے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں جو لوگوں کا بھائیو ان کے اندر یہ جو ایک عام لباس رائج تھا جس کو بہتر سمجھا جاتا تھا اور اکثر پہنتے تھے، تو آپ نے اس اعتبار سے آپ نے پہنا۔ کیا دلیل ہے کہ سنت نہیں ہے؟ اس لیے کوئی ایک بھی حدیث نہیں آتی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثلا اس کی ترغیب دلائی کہ امامہ پہنو، امامہ کا اتنا ثواب ہے، یا امامہ کی ترغیب آپ نے دلائی جس طرح اور باتوں کی آپ نے ترغیب دلائی، تو اس لیے آپ نے ترغیب نہیں دلائی، اور
اس وقت لوگ اس کا اہتمام کرتے تھے، تو اسی لیے اہل علم نے اس کو کہا یہ عادات میں اس کو شمار کیا جائے گا۔ اور اگر کہیں بھی کچھ ایسے جگہوں پر، ایسے زمانے، ایسے مکان، ایسے ملک میں یا ایسے شہر میں جہاں نہیں پہنا جاتا، کوئی اگر پہن رہا ہے تو خطرہ ہے کہ وہ لباس الشہرا یعنی الگ تھلگ ایک الگ لباس پہنے جس سے لوگوں سے متمیز ہو جائے، علیحدہ نظر آئے، ایک اس کے اندر ایک خصوصیت ہو، تو یہ بھائیوں یہ بھی اس سے منع کیا گیا۔ تو ممکن ہے کہ اس طرح بھائیوں سنت کے بجائے کیا وہ بھائیوں مخالفت کر رہا ہے سنت کی، اور اپنی قوم اور وہاں کے لوگوں کے لباس کی مخالفت کرتے ہو ایک نیا لباس، تاکہ لوگ دیکھیں کہ ماشاءاللہ یہ تو الگ پہنے ہوئے ہیں، تمام مجلس میں نظر ان کی طرف جائے، اس لیے خاص ان کا لباس ہے، اور یہ بھائیوں اس سے منع کیا گیا ہے۔ بہرحال اختصاراً یہ اہل علم کا یہ فتویٰ ہے، جس میں یہ شیخ بن عثیمین رحمہ اللہ کا بھی یہ فتویٰ ہے، جس کا میں نے خلاصہ یا مختصراً میں نے بیان کیا۔ بھائی اور محترم ساتھیوں، اس کے بعد اب حدیث نمبر جو 7 ہے باب المسح علی الخفین میں، وہ ذکر کر رہا ہوں۔ سب سے پہلے عربی میں جو نص ہے، عربی عبارت ہے، وہ پڑھ رہا ہوں۔ تو عن عمر رضی اللہ عنہ موقوفا وعن انس رضی اللہ عنہ مرفوعا اذا توضأ احدكم ولبس خفيه فليمسح عليهما وليصلي فيهما ولا يخلعهما ان شاء الا من جنابه اخرجه الدارقطنی والحاکم وصححه۔ ترجمہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے موقوف اور حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مرفوع روایت ہے۔ ابھی سوال کروں گا موقوف اور مرفوع کیا فرق ہے دونوں میں؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے موقوف روایت ہے اور حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مرفوع روایت ہے، جب تم میں سے کوئی وضو کر کے موزے پہنے، اذا توضأ احدکم ولبس خفیہ فلیمسح علیہما، تو ان پر مسح کر لے، ولیصلی فیہما، اور ان کو پہنے ہوئے نماز پڑھ لے، ولا یخلعہما ان شاء الا من جنابہ، اگر چاہے تو ان کو نہ اتارے، ولا یخلعہما اگر چاہے، یا انشاء مانے اگر چاہے، ولا یخلعہما نہ اتارے، الا کہ غسل جنابت کی ضرورت پیش آ جائے۔ تو پھر سے بھائیو ایک مرتبہ حدیث کا ترجمہ، عمر رضی اللہ عنہ سے موقوف روایت ہے، انس رضی اللہ عنہ سے مرفوع کہ تم میں سے جب کوئی وضو کر لے پھر اس کے بعد خفین جرابوں کو یا موزوں کو پہن لے تو ان پر مسح کر لے، اور ایسے ہی پہنے ہوئے نماز بھی پڑھ لے، اگر چاہے تو ان کو نہ اتارے، الا کہ اگر جنابت لاحق ہو جائے اور غسل پھر اس پر واجب ہو جائے تو پھر موزوں کو نکال کے مکمل غسل کرے۔ حدیث کی بھائیو حدیث کی تخریج، تو یہ حقیقت میں کتنے قسم کی حدیثیں ہیں بھائیو؟ ابھی کہا عمر رضی اللہ عنہ سے موقوف روایت ہے اور انس رضی اللہ عنہ سے مرفوع، کتنی حدیثیں ہو گئیں؟ 2 ہو گئیں، صحیح۔ اچھا فرق کیا ہے مرفوع اور موقوف میں؟ مرفوع جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک وہ عمل جا رہا ہے، اور موقوف ہوا جو صحابہ تک رک گیا۔ بالکل۔ تو موقوف اور مرفوع میں فرق یہ ہے بھائیو، موقوف یعنی صحابی کا قول ہے یا صحابی کا عمل ہے، یعنی عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، ان کا ایک قول ہے، نہ کہ عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، گویا یہ قول عمر رضی اللہ عنہ کا ہے، تو اس روایت کو کیا کہا جائے گا؟ موقوف۔ گویا یہ روایت رک گئی صحابی تک، اوپر جو رسول اقدس تک یہ روایت کو پہنچانی چاہیے وہاں تک نہیں پہنچائے گی، وہیں رک گئی۔ ہاں، موقوف مانے روک دی گئی، سمجھے، موقوف۔ اور مرفوع نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک رفع کی گئی، پہنچائی گئی۔ ہاں، تو مرفوع نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریرات جہاں آپ نے خاموشی اختیار کی، رضامندی ظاہر کی، تو اس کو مرفوع کہتے ہیں، اور یہ موقوف۔ تو عمر رضی اللہ عنہ سے موقوف روایت ہے، ان کا قول، اور انس رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک اس کو رفع کر رہے ہیں، منسوب کر رہے ہیں، پہنچا رہے ہیں،
روایت کر رہے ہیں۔ تو بھائی سب سے پہلے مرفوع کو مقدم کرتے ہوئے پہلے مرفوع روایت کا تذکرہ کر رہا ہوں۔ تو دیکھیں مرفوع جو روایت ہے انس رضی اللہ عنہ سے جو مروی ہے، اس روایت کو امام دارقطنی نے روایت کی اپنی کتاب السنن میں، مجلد 1 پیج نمبر 376 حدیث نمبر 781۔ ایسے ہی الحاکم نے اپنی کتاب المستدرک میں روایت کی ہے، مجلد 1 پیج نمبر 181۔ یہ دونوں حضرات کا اسناد آگے جا کر کہاں سے ملتا ہے؟ عبد الغفار سے، عبد الغفار ابن داود الحرانی سے جو روایت کرتے ہیں حماد ابن سلمہ سے جو روایت کرتے ہیں عبید اللہ ابن ابی بکر و ثابت سے جو دونوں روایت کرتے ہیں انس رضی اللہ عنہ سے جو کن سے روایت کرتے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ مرفوع ہوئی یا نہیں یہ حدیث؟ مرفوع ہوئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا توضأ احدکم ولبس خفیہ فلیمسح علیہما الى آخر الحدیث۔ تو یہ بھائیو یہ مرفوع ہے، اس میں انس رضی اللہ عنہ نے اس قول کو، اس کلام کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کیا ہے۔ اچھا اس میں اور لمبی باتیں ہیں سند کے اعتبار سے اور ایسے ہی اس کے حکم کے بارے میں، یہ تمام اس کا تجاوز کرتے ہیں۔ اس لیے خلاصہ یہ ہے کہ یہ حدیث بھائیو اس کو الحاکم نے صحیح قرار دیا اور یہ انشاءاللہ یہ حدیث مقبول ہے۔ دوسری جو روایت ہے جو کن سے ہے بھائیو؟ دوسری روایت کن سے ہے؟ عمر رضی اللہ عنہ سے جو موقوف ہے، اس کی روایت اب وضاحت کر رہے ہیں اس کی کس نے روایت کی ہے۔ تو اس کو بھی بھائیو دارقطنی رحمہ اللہ نے روایت کی اپنی کتاب السنن میں، مجلد 1 پیج نمبر 376 حدیث نمبر 779۔ کن سے روایت کرتے ہیں؟ ان کا جا کے آخری میں جو سند، شروع پورا سند نہیں بیان کر رہا ہوں اس لیے بھائیو پورا سند بیان کرنے کی اکثر ضرورت نہیں پڑتی ہے، اگر کئی اس کے راستے ہیں اور جا کر ایک طریق پر متفق ہو جاتے ہیں جس کو مدار کہا جاتا ہے، جہاں سے سب کہیے یعنی جو جس راستے پر سب جا کے وہاں پہنچ کر پھر اس کے بعد سب کا راستہ ایک ہو جاتا ہے، تو وہ وہیں سے پھر دیکھنے سے آسانی ہو جاتی ہے اور اس سے پہلے اور اتنے محدثین کے اسانید پڑھنے کی یا دراسہ کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے۔ تو المہم اختصار اس دارقطنی کا طریق آگے جا کے اسد بن موسیٰ سے روایت کرتے ہیں جو حماد ابن سلمہ سے روایت کرتے ہیں، جو محمد ابن زیاد سے روایت کرتے ہیں، جو زبید ابن الصلت یا زبید ابن الصلت سے روایت کرتے ہیں، جو عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کہتے ہیں کہ عمر نے کہا۔ دیکھیں یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر نہیں آیا، یعنی عمر رضی اللہ عنہ کا قول ہے وہی الفاظ اذا توضأ احدکم ولبس خفیہ، اذا توضأ احدکم ولبس خفیہ فلیمسح علیہما ولیصلی فیہما ولا یخلعہما ان شاء الا من جنابہ۔ اب بھائیو ادھر روایت مرفوعہ یہ صحیح ہے یا موقوفہ؟ اس میں اختصاراً یہ ہے کہ موقوف روایت کو کچھ اہل علم نے زیادہ مقدم کی ہے اور اس طرح کہہ سکتے ہیں عمر رضی اللہ عنہ سے بات ثابت ہے۔ کیا بات ثابت ہے؟ غور کریں ایک مرتبہ، حدیث کی طرف رجوع کریں بھائیو، بہت ضروری ہے اس لیے وہ سمجھیں، پھر فقہ الحدیث احکام اور مسائل میں داخل ہوتے ہیں۔ اس کے حدیث پر اگر ظاہر غور کریں آپ، مدت تعین کی گئی ہے یا نہیں کتنے دن تک مسح کرے؟ کیا رائے بھائیو؟ ترجمہ بھی ہم نے یہی جو کیا کہ جب تم میں سے کوئی وضو کرے اور پھر اپنا جراب موزہ پہن لے تو اس پر مسح کرے، اس میں نماز پڑھے اور نہیں نکالے، اور اگر وہ چاہے تو نہیں نکالے اللہ کی جنابت لاحق ہو، تو اس میں مدت کی تعین نہیں ہے۔ ظاہری الفاظ سے ہے کہ کیا جتنا دن چاہے، ہے کہ نہیں؟ تو اس طرح اب یہاں عمر رضی اللہ عنہ سے گویا یہ مروی ہے کہ مسح علی الخفین کی مدت تعین نہیں ہے، آدمی کی مرضی جتنا دن چاہے مسح کرتا رہے۔ اور ادھر ایک قول ہے بھائیو، یہ تعجب نہیں کیجئے گا، کچھ چیز آپ کے ذہن میں پہلے سے ہے کہ مدت 3 دن مسافر کے لیے، مقیم کے 1 دن، تو یہ کون سی بات؟ نہیں، تعجب نہیں کریں، علم سمندر ہے، اس میں اقوال ہیں اور کبھی کبھی وہ گہرائی میں جائیں گے تو پتہ چلے گا وہی قول زیادہ صحیح ہے۔ اچھا، تو بہرحال تو اس حدیث سے یہی بات ظاہر ہو رہی ہے کہ اس کی مدت متعین نہیں ہے، آدمی کی مرضی جتنا دن چاہے مسح کرتا رہے، 3 دن، 5 دن، 7 دن،
1 مہینہ بھی کوئی مشکل نہیں، مسح کر سکتا ہے، بیچ میں پھر نکال کے دھلنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو عمر رضی اللہ عنہ سے موقوف روایت سے اب اس طرح کہہ سکتے ہیں عمر رضی اللہ عنہ کی رائے ہے۔ اور ایک اور روایت ملتی ہے جس میں یہ بات واضح ہوتی ہے کہ فعلاً عمر رضی اللہ عنہ کی یہ رائے ہے اور ان کا یہ اجتہاد ہے اور ان کا یہ قول ہے کہ مدت مسح متعین نہیں ہے، آدمی کی مرضی جتنا دن چاہے مسح کر سکتا ہے۔ وہ بھائیو دارقطنی نے بھی روایت کی ہے اور 3 حدیثیں ہیں، 3 اسانید سے روایت کرتے ہیں، حدیث نمبر 756، 786، 700 یا 766، 767، ایسے ہی الحاکم نے بھی روایت کی ہے مجلد 1 حدیث پیج نمبر 180، اور اس کو حاکم نے صحیح قرار دیا ہے، الذہبی نے موافقت کی ہے، شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے بھی صحیح قرار دیا، البانی رحمہ اللہ نے بھی۔ اس طرح یعنی عمر رضی اللہ عنہ سے ثابت ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ مدت کتنی بھی مدت میں آپ مسح کر سکتے ہیں۔ وہ روایت یہ ہے کہ عقبہ ابن عامر رضی اللہ عنہ نے ملاقات کی عمر رضی اللہ عنہ سے دمشق کے فتح کے وقت، تو عمر رضی اللہ عنہ سے دیکھیے کیا بات ہوئی، کہتے ہیں عقبہ بن عامر کہ وعلی خفان، کہ میں 2 خف پہنا ہوا تھا۔ قال لی عمر، تو عمر رضی اللہ عنہ نے ہم سے کہا کم لک یا عقبہ منذ لم تنزع خفیک، کب سے آپ نے اپنے ان موزوں کو یا جرابوں کو آپ نے نہیں نکالا، یعنی مسح کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا ہم نے یاد کیا کہ جمعہ سے جمعہ تک۔ فقلت منذ 8 ایام، تو میں نے کہا 8 دن سے، 8 دن سے بھائیو۔ تو اس پر عمر رضی اللہ عنہ نے کہا احسنت واصبت السنہ، آپ نے اچھا کیا اور آپ نے سنت کی موافقت کی۔ واصبت السنہ احسنت، ایک سب سے پہلے انہوں نے اقرار کی کہ ان کا عمل صحیح ہے، اور بلکہ کہا کہ سنت کے تم نے موافقت کی، اگرچہ اس پر اعتراض ہے، الدارقطنی رحمہ اللہ نے کہا یہ عبارت محفوظ نہیں ہے، ثابت نہیں ہے کہ سنت کے تم نے مطابق کی، ہاں لیکن یہ ثابت ہے، ہاں تم نے بہتر کیا، احسنت۔ ابھی اس کی فقہ الحدیث میں وضاحت میں کروں گا، لیکن ادھر یہ میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ عمر رضی اللہ عنہ سے جو موقوف روایت ہے اور انس رضی اللہ عنہ سے جو مرفوع روایت ہے، موقوف روایت زیادہ راجح ہے، اور دوسری ایک روایت میں نے بیان کی جس سے بات واضح ہو گئی کہ عمر رضی اللہ عنہ سے بات ثابت ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جرابوں پر یا موزوں پر مسح کرنے کی مدت کیا، وہ کوئی اس کی تعین نہیں ہے، کوئی دن مخصوص نہیں ہے کہ 3 ہی دن تک کر سکتے ہیں، بلکہ آپ کی مرضی۔ اب آگے بڑھتے ہیں بھائیو، حدیث سے جو الفاظ ہیں اگر جس کی کچھ وضاحت، تو حقیقت میں سب الفاظ واضح ہیں۔ اذا توضأ احدکم، جب تم میں سے کوئی وضو کرے، وَلَبِسَ خُفَّيْهِ، پھر اپنے جرابوں کو پہن لے، فَلْيَمْسَحْ عَلَيْهِمَا، یہ لام جو ہے کیا ہے بھائیو؟ لام کیا ہے؟ عربی میں کیا کہیں گے؟ لام الامر، فَلْيَمْسَحْ عَلَيْهِمَا وَلْيُصَلِّ فِيهِمَا، یہ لام الامر ہے۔ اور ادھر ساکن کیوں ہوا؟ اس لیے کہ اس سے پہلے فا آیا اور اس سے پہلے واو آ گیا، فَلْيَمْسَحْ، فَلْيَمْسَحْ وَلْيُصَلِّ، تو لام ساکن ہے۔ لیکن اگر شروع میں فا اور واو نہیں ہوتا، شروع کیا جاتا تو کیا ہوتا بھائیو؟ لیمسح، مکسور ہو جاتا لام، لیمسح، لیصلی۔ اچھا، ولا یخلعہما، لا جو ہے ناہیہ ہے، نہیں نکالے، لیکن کیا بھائیو ادھر الزامی ہے کہ نہیں نکالے؟ آگے ہے انشاء، اگر چاہے، تو اس سے واضح ہوا کہ یہ حتمی اور لازمی نہیں ہے۔ حدیث سے بھائیو جو اہم فائدے ہیں اور حدیث سے جو مستنبط احکام و مسائل ہیں جس کا تعلق جرابوں پر اور موزوں پر مسح کرنے کے متعلق ہے، تو ہاں پہلا فائدہ یہ ہے کہ آپ لوگ کے آسانی کے لیے وہ عبارت بیان کر رہا ہوں تاکہ غور و فکر کریں۔ اس عبارت سے اذا توضأ احدکم، کیا حکم، کیا مسئلہ ماخوذ یا کیا مسئلہ حاصل ہوتا ہے، ملتا ہمیں، جس کا تعلق جرابوں پر یا موزوں پر مسح کرنے کے متعلق ہے؟ کیا ہے؟ بالکل، ہاں۔ چلیے، تو اس حدیث میں موزوں پر مسح کرنے کے متعدد جو شروط ہیں، جو میں نے سابقہ ملاقات میں ذکر کیا، 4 شرطیں ہیں،
ان چاروں شروط میں سے ایک اہم شرط کا بیان کیا گیا، وہ یہ ہے کہ آدمی جب موزہ پہنے یا جراب پہنے یا جوتا پہنے تو اس وقت کیا وضو کی حالت میں ہو، مکمل وضو کرنے کے بعد پہنے۔ دلیل کیا ہے؟ اذا توضأ احدکم، جب تم میں سے کوئی وضو کر لے، پھر اس کے بعد جراب پہنے، تو الی آخر الحدیث۔ اور یہ بھائیو یہ فائدہ پہلے بھی اس کا ذکر ہو چکا، کون سی حدیث میں؟ ہاں بھائی کون سی حدیث میں؟ اس کا یہی بات، یہی فائدہ، یہی مسئلہ کہ وضو کرنے کے بعد پہنے تبھی مسح کر سکتا ہے، یہ آ چکا ہے۔ کون سی حدیث ہے؟ بھول گئے اتنا جلدی؟ وہ صحابی رسول کیا نام ہے؟ المغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ عنہ کی حدیث، جب یہ جھکے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جرابوں کو موزوں کو نکالنے کے لیے، تو آپ نے کیا کہا؟ چھوڑ دو، میں نے وضو کرنے کے بعد یا طہارت کرنے کے بعد میں نے اس کو داخل کیا۔ اچھا، تو یہ مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ عنہ کی حدیث میں یہ بات آ چکی، تحدیداً نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول یہ تھا دعہما فإنی ادخلتہما طاہرتین، کہ چھوڑ دو، میں نے ان دونوں کو طہارت کے بعد داخل کیا۔ اس حدیث میں مزید اب اس بات کا اضافہ ہے، طہارت کی تشریح ہے کہ طہارت سے مراد کیا ہے؟ ہاں، کہ حدث اصغر کو ہٹایا جائے، مکمل طہارت کرے، یعنی وضو ہے کہ نہیں؟ یعنی پہلے طہارت، اب ہو سکتا ہے ایک آدمی کا طہارت سے مراد یعنی عام غسل آپ نے کر لیا، یا صرف پیر کو دھلنے کے بعد آپ نے پہنا تھا۔ مثلا ہو سکتا ہے کوئی اجتہاد کرے کہ صبح سویرے مثلا ڈیوٹی کے لیے نکلا، وضو نہیں کیا ہوا تھا بلکہ سونے کے بعد اٹھا اور پیروں کو دھل لیا، موزہ پہن لیا اور چلا گیا، پھر ظہر کے وقت کہا کہ میں مسح کر سکتا ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فإنی ادخلتہما طاہرتین، ہم نے ان دونوں کو دھلنے کے بعد، طہارت کے بعد، دھلنے اس کا ایک معنی آتا ہے دھلنے کے بعد میں نے داخل کیا، تو میں نے دھلنے کے بعد میں نے پہنا اور مسح کر سکتا ہوں۔ نہیں کہا جائے گا حضرت ہاں اگر اس سے آپ یہ اجتہاد آپ کا ہے تو دیکھیں یہ حدیث میں کیا ہے؟ اذا توضأ احدکم، یعنی وضو مکمل کرے، شرعی وضو جس کا جانتے ہیں طریقہ، کلی ناک صاف کرے، چہرہ دھلے، پھر ایسے ہی ہاتھ دھلے، سر کا مسح، دونوں پیروں کو دھلے، نہ کہ صرف پیروں کو دھلے اور کہے کہ ہم نے طہارت کے بعد میں نے داخل کیا۔ تو یہ بھائیو پہلا مسئلہ ہے۔ دوسرا مسئلہ جو اس حدیث سے ماخوذ ہے اور میں نے ابھی شروع میں ذکر کیا تاکہ آپ سمجھ جائیں اور پھر بعد میں سمجھانے میں آسانی ہو، اس حدیث کے ظاہری الفاظ سے کیا واضح ہوتا ہے کہ مسح علی الخفین کی کوئی مدت متعین ہے یا نہیں؟ نہیں، اس حدیث اور حدیثوں کو اگر ہم چھوڑ دیں تو اس حدیث سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ آدمی کی مرضی، اگر وضو کر کے اس نے موزوں کو پہنا ہے تو جب تک نہیں نکال رہا اور یہ جب تک جنابت نہیں لاحق ہو رہی ہے تو وہ مسح کر سکتا ہے، 1 ہفتہ، 8 دن، 1 مہینہ، کوئی مشکل نہیں ہے کہ نہیں؟ اور اس کی دلیل کہاں؟ اس حدیث سے تحدیداً کہاں سے لیا گیا ہے بھائیو؟ کہاں سے فائدہ یہ لیا گیا ہے؟ یا جنہوں نے کہا کہ اس کی وقت متعین نہیں ہے، وہ جتنی مرضی مسح کر سکتا ہے، کہاں سے؟ ہاں، وَلَا يَخْلَعْهُمَا إِن شَاءَ، اگر چاہے تو موزوں کو نہ اتارے، یعنی اس کی مرضی جتنا بھی دن۔ اور دارقطنی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب السنن میں ایک باب باندھا جس میں اس حدیث کو ذکر کیا، فی المسح علی الخفین بغیر توقیت، کہ جرابوں پر مسح کرنا بغیر توقیت، بغیر وقت کی تعیین کیے ہوئے، بغیر مدت تحدید کیے ہوئے۔ گویا اس حدیث سے انہوں نے یہی استنباط کیا، یہی فائدہ، یہی مسئلہ انہوں نے بھی اخذ کیا۔ اس طرح بھائیو ایک قول کیا ہے مسح علی الخفین کی مدت کی تعیین میں کہ اس کی کوئی مدت نہیں ہے، آدمی کی مرضی جتنا دن چاہے مسح کرتا رہے۔ اور یہ کس کا قول ہے؟ یہ منسوب ہے امام مالک کی طرف، یہ امام مالک کا یہ قول ہے اور ان کے ساتھیوں کا، ایسے اللیث بن سعد، الاوزاعی، ابن عبد البر رحمہ اللہ کہتے ہیں وروی مثل ذلك عن عمر بن الخطاب، اور کن سے مروی ہے بھائیو؟ عمر بن الخطاب، وضاحت کی گئی ہے کہ نہیں اس حدیث میں عمر رضی اللہ عنہ کی جو موقوف روایت، اور پھر ایک دوسری روایت جو دارقطنی نے بھی کی ہے جس میں عقبہ بن عامر سے کہا کہ آپ نے اچھا کیا 8 دن تک اور سنت کی آپ نے موافقت کی، ایسے عقبہ بن عامر سے بھی
ایسے عبداللہ ابن عمر حسن البصری رحمہ اللہ سے بھی، اور ابن عبد البر نے ان کی روایتیں بھی انہوں نے بیان کی، اور جنہوں نے یہ کہا کہ اس کے وقت متعین نہیں ہے ان کی دلیل کیا ہے بھائیو؟ یہ حدیث ہے کہ نہیں؟ کون سی عبارت؟ وَلَا يَخْلَعُهُمَا إِن شَاءَ إِلَّا مِن جَنَابَ۔ ایسے اور ایک دلیل ہے جو ابھی آج کے درس میں آخری جو حدیث آئے گی، حدیث نمبر 9، اس میں ابی ابن عمارہ رضی اللہ عنہ سے ہے۔ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، یا رسول اللہ امسح علی الخفین، کیا میں موزوں پر مسح کروں؟ آپ نے کہا ہاں۔ انہوں نے کہا یومن، ایک دن؟ آپ نے کہا کہ نعم یومن یعنی ایک دن۔ کہا وہ یومین، 2 دن؟ آپ نے کہا ہاں 2 دن بھی۔ کہا 3 دن؟ آپ نے کہا نعم وما شئت، ہاں اور آپ کی مرضی، جتنی مرضی۔ طبعا یہ حدیث ضعیف ہے، جس طرح کی اس کی وضاحت کی جائے گی، لیکن تب بھی جب بھائیو ایک قول کو مضبوط دینے کے لیے وہ کئی جب ادلہ ہوتے تو تمام ادلہ پیش کیے جاتے ہیں۔ ایسے بھائیو ان کی ایک تعلیل ہے، عقلی دلیل ہے۔ وہ کہتے ہیں یہ ہے کہ مسح کرنا یہ پاکی ہے یا نہیں؟ اس سے آدمی کا وضو مکمل ہو جاتا ہے یا نہیں؟ طہارت اس کی پوری ہو جاتی ہے۔ تو جب طہارت ہو جاتی تو اس کا وقت کیوں آپ تعین کر رہے ہیں؟ کہتے ہیں جس طرح کہ پیر کو دھلا جاتا ہے، جب زندگی بھر پیر دھلتا ہے، تو ایسے مسح بھی وہ بھی اس کی جگہ پر ہے، یہ بھی طہارت ہے، پاکی حاصل کر رہا ہے، تو اس کی بھی تعین کرنا یہ عقلی اعتبار سے کہتے ہیں درست نہیں ہے۔ اچھا بہرحال دوسرا قول کیا ہے بھائیو؟ دوسرا قول کیا ہے؟ ہاں کہ مسح کی مدت ہے یا نہیں؟ متعدد، 3 دن مسافر کے لیے اور مقیم کے لیے 1 دن، بالکل۔ اور یہی جمہور اہل علم کا قول ہے، جس میں ائمہ 3، امام ابو حنیفہ، ایسے ہی شافعی، امام احمد رحمۃ اللہ علیہ، اور ایسے ابن عبد البر نے اسی قول کو راجح قرار دیا اور اسی کو انہوں نے اختیار کیا ہے۔ اور ایسے ہی الطحاوی رحمہ اللہ نے یہ بیان کیا کہ جو حدیثیں مروی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جرابوں پر مسح کرنے کے متعلق، اور اس میں جو وقت کی تعیین بھی کہ مسافر کے لیے 3 دن اور 3 رات اور مقیم کے لیے 1 دن اور 1 رات، یہ متواتر حدیث ہے۔ تو اس طرح بھائیو ان حدیثوں کو اس حدیث کا جو مفہوم ہے مقدم کیا جائے گا۔ ابن عبد البر نے کہا وَأَكْثَرُ التَّابِعِينَ وَالْفُقَهَاءَ عَلَى ذَلِكَ، کہ اکثر تابعین اور فقہاء کی بھی یہی رائے ہے کہ جرابوں پر مسح کرنے کی مدت متعین ہے، اور یہی احتیاط ہے ہمارے نزدیک، وَهُوَ الْإِحْتِيَاطُ عِنْدِي لِأَنَّ الْمَسْحَ ثَبَتَ بِالتَّوَاتُرِ، اس لیے کہ مسح علی الخفین یہ تواتر سے ثابت ہے۔ وَاتَّفَقَ عَلَيْهِ أَهْلُ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ، اور ایسے اہل سنت والجماعت کے اس بات پر اتفاق ہے۔ کس بات پر؟ کہ جرابوں پر مسح کرنا جائز، مدت کی بات ادھر نہیں ہو رہی ہے، کہ جرابوں پر مسح کرنا جائز ہے۔ وَاطْمَأَنَّتِ النَّفْسُ إِلَى اتِّفَاقِهِمْ، اور نفس مطمئن ہے کہ جرابوں پر مسح کرنا جائز ہے، اس لیے اہل سنت والجماعت کا اتفاق ہے۔ فَلَمَّا قَالَ أَكْثَرُهُمْ، پھر جب اکثروں نے کہا إِنَّهُ لَا يَجُوزُ الْمَسْحُ لِلْمُقِيمِ أَكْثَرَ مِنْ 5 صلوات يوم وليلة، ولا يجوز للمسافر أكثر من 15 صلاة 3 أيام ولياليها، فالواجب على العالم أن يؤدي صلاته بيقين والیقین الغسل۔ پھر ایسے کہتے ہیں اکثروں نے جب اس کی تعین کر دی مدت کی مقیم کے لیے 5 نمازیں، یعنی وہی 24 گھنٹہ، مسافر کے لیے 15 نمازیں یعنی 3 دن، اور واجب اب اس طرح یہ ہے کہ آدمی اپنی نماز یقین کے ساتھ ادا کرے، اور یقین کیا ہے کہ دھل لے یہ مدت گزرنے کے بعد، یہاں تک کہ اگر علماء کا اجماع ہو کہ کوئی مشکل نہیں 3 دن سے زائد ہو، تو جب اجماع نہیں ہے 3 دن سے زیادہ مسافر کے لیے اور 1 دن سے زیادہ مقیم کے لیے، تو پھر کیا ہمیں مدت جو متعینہ ہے اسی مدت کے اندر مسح کرنا چاہیے۔ حتی یجمع علی المسح ولم یجمع فوق 3 للمسافر ولا فوق اليوم للمقیم۔ اچھا تو بھائیو یہ دوسرا قول ہے، اور ان کے پاس دلیلیں یہ ہے کہ واضح حدیثیں جس میں تعین کی گئی ہیں۔ تو اب جواب کیا دیتے ہیں انس رضی اللہ عنہ کی حدیث اور عمر رضی اللہ عنہ کی حدیث کا؟ اس کا جواب کیسے دیں گے؟ زیادہ صحیح کیا ہے بھائیو کہ اس کی مدت متعین ہے یا غیر محدد ہے؟ متعین ہے۔ اچھا اب اگر متعین ہے تو آپ کیا جواب دیں گے وہ دوسرے فریقین جو کہتے ہیں نہیں اس کی تعین نہیں، آپ تعین کیوں کرتے ہیں اور یہ پیش کرتے ہیں یہ حدیث؟ تو اس کا جواب کیا دیں گے آپ؟ اس کا جواب بہت صحیح، بالکل۔ اچھا اس کو اصطلاحی عبارت میں اگر تعبیر کریں گے تو کیا کہیں گے کہ وہ یہ حدیث کیا ہے؟
متشابہات میں نہیں متشابہ نہیں. اچھا ہاں اس میں واضح نہیں ہے ولا یقلہما انشاء وہ ایک دن کے اندر. اچھا چلیے آسان واضح کر دیتا ہوں. یہ حدیث مطلق ہے. مطلق یعنی اس میں تحدید نہیں کی گئی ہے کہ یہ عام ہے, تحدید اس کی نہیں کی گئی. تو اس حدیث کو ان حدیثوں پر رد کیا جائے گا, اس کی طرف پلٹایا جائے گا جس میں تحدید ہے, تقید ہے کہ نہیں. کوئی ضروری نہیں کہ ہر حدیث میں پوری بار بار شرطیں بیان کی جائیں. تو یہ حدیث مطلق ہے اور حدیثیں آ گئی ہیں جس میں وقت کی تعین ہے, تو اس حدیث کو اس حدیثوں کی طرف رد کیا جائے گا اور کہا جائے گا اگرچہ اس حدیث میں عام ہے, مطلق ہے, لیکن اس لیے اور حدیثیں آ گئی ہیں وہ حدیثیں تقیید کر رہی ہیں, یعنی اس کی مدت جو اوپن ہے ایک دم, اس کی وہ تعیین کر رہی ہیں, تخصیص کر رہی ہیں, تقیید کر رہی ہیں کہ وہ 3 دن مسافر کے لیے اور 1 دن مقیم کے لیے. ایک دوسرا جواب بھائیوں کیا ہے, غور کریں انشاء پر, اس کا کیا معنی ہے؟ غور کریں, نہیں جواب دینے کے لیے اس سے کیسے جواب دے سکتے ہیں کہ وقت کی تعیین ہے؟ اگر چاہیں تو اب ہر بندے کے اوپر دے دیا گیا نا کہ جو جتنا دن چاہے تو بندے کے اوپر ہو گیا. شریعت کا اچھا چلیے ادھر ایک معنی ولا یخلعہما انشاء, اس کا معنی ایک جواب یہ دیتے ہیں, اس کا معنی نہیں کہ اس کی مرضی جتنا دن چاہے نہیں نکالے, بلکہ مراد ہے کہ یہ اجازت دی ہے شریعت نے, اب اس کی مرضی مدت میں مسح کر سکتا ہے اور اگر چاہے غسل کرے. اور اس پر اکثر ہم لوگ کرتے ہیں بھائیوں, ہم ایسے کیا ہم ایسے وقت کی بھی 24 گھنٹہ, کوئی ضروری ہم 24 گھنٹہ مسح کرتے ہیں, اکثر سونے سے پہلے جرابوں نکال دیتے ہیں, ہے کہ نہیں. صبح جب اٹھتے ہیں تو پہن لیتے ہیں, اور ممکن ہے ظہر کے وقت گرمی لگی نکال دیتے, پھر مکمل دھلنے لگتے ہیں. تو ادھر یہی مراد ہے کہ اس کی مرضی, وہ چاہے تو مسح کرے, چاہے تو مسح نہیں کرے, وہ نکال کے دھل لے. اور یہ واضح کر دیا گا بھائیوں, لیکن جو آسانی اس پر عمل کرنا چاہے, اگر مسح کرنا آسانی تو مسح کر لے, اور آسانی ہے دھلنے میں, پیر مثلا کھلے ہوئے تھے تو دھل لے. تو المہم ادھر مراد یہ ہے ولا یخلعہما انشاء, کہ یہ واجب نہیں ہے. تو گویا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب شروع میں آپ نے کہا اذا توضأ احدکم ولبس خفیہ فلیمسح علیہما, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتانا چاہ رہے یہ واجب نہیں ہے, واجب نہیں ہے. اس لیے ظاہری لفظ فلیمسح علیہما وجوب کے لیے ہے, اور ایسے ولا یخلعہما یہ نہیں تحریم کے لیے ہے, یعنی منع نہیں نکالو. تو آپ نے کہا انشاء تمہاری مرضی, تو آدمی اس مدت میں مسح کرنا چاہے مسح کرے, واللہ اس کو گرمی لگی دھلنا چاہ رہا دھل لے, کوئی مشکل نہیں ہے. موزے میں بو آنے لگے نکال کے دوسرا پہننا چاہ رہا تو دھل کے, تو یہ مراد ہے. اور یہ بھائیو دقیق ہے, یہ فہم ہے کہ نہیں. تو انہوں نے پہلے والوں کو کہا یا نہیں آپ حضرت آپ لوگ غلط سمجھ رہے ہیں, انشاء کا معنی تھوڑی کہ اس کی مرضی جتنا دن چاہے جتنے مہینے مسح کرتا رہے, نہیں, اس کے اختیار میں ہے, وہ مسح بھی کر سکتا ہے لیکن مدت کے اندر, اور اگر چاہے تو اس کو نکال کے دھل بھی سکتا ہے. اچھا جو عمر رضی اللہ عنہ سے جو مروی ہے تو اس کا کیسے جواب دیں گے؟ ایک دوسرا اس کے علاوہ, اس کا تو جواب ہو گیا. ایک جو عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ جو ان کے پاس آئے, کہا کب سے تم مسح کر رہے ہو, تو کہا 8 دن, تو کہا احسنت واصبت السنہ, آپ نے اچھا کیا اور سنت کی آپ نے موافقت کی. اور ایسے ایک اور روایت بھی آئی ہے, یا یہ ہاں 2 روایت آئی ہے, تو اس کا کیا جواب دیں گے؟ ایک جواب یہ ہے کہ خود عمر رضی اللہ عنہ سے یہ بھی مروی ہے ان سے کہ وہ توقید کے قائل ہیں. یعنی 2 قسم کی باتیں آ گئی. ایک آتا عمر رضی اللہ عنہ کہتے کوئی مرضی نہیں, 8 دن تک تم مسح کرتے رہو, اور ایک ان سے آتا نہیں, اس کی بھی مدت متعین ہے. جو عبد الرزاق نے روایت کی اپنے اسناد سے ابو عثمان النہدی سے, کہتے ہیں حضرت سعدا وابن عمر یختصمان الی عمر, کہ سعد اور ایسے ابن عمر رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچے, کسی مسئلے میں اختلاف ہو گیا تھا, تو عمر رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا جرابوں پر مسح کرنے کے متعلق, تو عمر رضی اللہ عنہ نے کہا یمسح علیہما الی مثل ساعتہ من یومہ ولیلتہ, کہ اسی وقت تک, دوسرے دن تک وہ مسح کر سکتا ہے, دن اور رات میں اسی ٹائم, یعنی جب شروع اس نے کیا مسح اسی وقت سے لے کر دوسرے دن اور رات میں وہ کیا مسح کر سکتا ہے. تو اس سے واضح ہوا کہ یہ وقت کے قائل ہیں.
ایسے ہی حماد روایت کرتے ہیں ابراہیم سے جو اسود سے عن نباتہ عن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں للمسافر 3 ایام وللمقیم یوم ولیلہ. یہ بھی عبدالرزاق نے اپنی المصنف میں روایت کی ہے، مجلد 1 پیج نمبر 205 کہ مسافر کے 3 دن ہیں اور مقیم کا 1 دن ہے. تو بھائیو ابھی کیسے جواب دیا جائے گا؟ البیہقی نے جواب دیا بھائیو کہ جب 2 قسم کی روایتیں عمر رضی اللہ عنہ سے آ گئی تو واللہ اعلم ممکن ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ کا پہلا اجتہاد یہ تھا کہ آدمی کی مرضی جتنا دن چاہے مسح کرتا رہے. بعد میں جب ان کو اور حدیثیں اور صحابہ کرام سے ملی تو وہ پھر انہوں نے رجوع کیا. اور ممکن یہ ہے یا یہ کہا جائے گا کہ ان کا وہ قول جو سنت کے مطابق وہ زیادہ اولا ہے. جب 2 قول ان سے مروی ہے تو کس کو ہم راجح قرار دیں گے، کس کو کہیں گے زیادہ بہتر ہے؟ جو سنت کے مطابق ہو. تو اس طرح دونوں حالات میں اس طرح کہا جائے گا بھائی عمر رضی اللہ عنہ کا یہ جو اجتہاد تھا اس کا جواب. ایسے ہی النووی رحمہ اللہ کہتے ہیں بھائیو، اور یہ ممکن ہے کہہ سکتے ہیں یہ تیسرا جواب ہے کہ جو عمر رضی اللہ عنہ سے مروی عقبہ ابن عامر رضی اللہ عنہ کے ساتھ جو قصہ دمشق وہ جب پہنچے، ممکن ہے یہ ضرورت کے وقت آدمی یعنی 3 دن سے زائد بھی مسح کر سکتا ہے، کہ کبھی کچھ ایسے حالات سے آدمی گزر رہا ہے کہ 3 دن مدت گزر گئی لیکن جرابوں کو نکال کے مکمل دھلے، مکمل وضو کرے ناممکن ہو جائے. مثلا اس کے ساتھ ہی مثلا سفر میں ہیں اور نماز کے لیے کم ٹائم اور چھوڑ کے جا سکتے ہیں، جا سکتے ہیں اور پھر راستہ بھٹک سکتا ہے، اور یہ ہوتا ہے سفر میں پہلے بھائیوں. تو ممکن ہے اس کے لیے پھر جلدی سے مسح کر لے، آدمی آگے بڑھ جائے، پھر مثلا آگے نماز پڑھ لے یا وہیں پڑھ لے. المہم اتنا ٹائم نہیں ہے، یا اتنا مثلا پانی کے لیے جائے گا ٹائم لگے گا، اور جب تک وہ دھلے گا جب تک چھوڑ کے چلے جائیں گے. تو کہتے ہیں یہ اس پر محمول ہے ضرورت کے وقت. ایسے ہی بھائیو اس کے قائل شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ بھی ہیں. کہتے ہیں جمہور اہل علم کا قول ہے کہ مؤقت ہے، لا شک، مسافر کے لیے 3 دن، مقیم کے لیے 1 دن. لیکن اگر کوئی ضرر ہے، نقصان لاحق ہو سکتا ہے، جیسے کہ بہت شدید جاڑا ہے. ارے بھائی وہ ممکن ہے، آپ یہاں نہیں قیاس کریں، سب کے پاس ماشاءاللہ اتنے کپڑے ہیں. ابھی دیکھیں کتنے کپڑے پہنے ہوئے ہیں. یہی مان لیں اپنے گاؤں میں اپنے ملکوں میں لوگوں کے پاس ہے تقریباً سبھی موزہ پہنے، موزہ بھی نہیں میسر ہوتا ہے. ننگے ابھی بھی بچے بچائے ٹھنڈیوں میں رہتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ آپ وہ چھوڑے وہ حالت، کبھی اور بھی جو اور ٹھنڈی ہے جہاں 50 مائنس تک پہنچ جاتا ہے بھائی، اس سے بیریا کے علاقے یا روسیا کے شمال علاقے میں کہتے ہیں گرم چائے آپ بس باہر نکل کے ایسے پھینکے واپس ہونے تک وہ برف ہو جاتا ہے. اب ایسے حالت میں اگر آپ ہیں اور میسر نہیں ہے اور تو کیا رائے ہے بھائیو؟ موزہ نکالیں گے اور جہاں ممکن بلکہ یقیناً بیمار ہو جائیں گے تو کیا کریں گے آپ؟ تو ادھر کہا جائے گا یہ حدیث یہ رحمت ہے بھائیو، آپ یہ ضرورت کے طور پر کئی دن تک مسح کر سکتے ہیں. جہاں برفیلا علاقہ ہے، جہاں اتنے جاڑے ہیں، جہاں آدمی پورا ڈھکا رہتا، ہو سکتا ہے صرف آنکھ اس کے نظر آئیں، تو یہ ایسے موزے میں یعنی اس کی بغیر تعین مسح کر سکتا ہے. یا ایسے ہی کہتے ہیں شیخ الاسلام تیمیہ رحمہ اللہ کہ اگر اس کے ساتھی اس کو چھوڑ کے چلے جائیں گے تو ایسے حالت میں کہا جاتا ہے، کچھ کہتے تیمم کریں، اور کہا جاتا ہے کہ مسح کرے گا ضرورت اس لیے ہے، اور یہ زیادہ اقوا ہے اس لیے کہ موزہ پہننا اس کے لیے جبیرہ کی طرح ہو گیا. جبیرہ کیا؟ جو بھائیو ہاتھ پیر ٹوٹتا ہے تو آدمی کیا جبس لگا لیتا ہے، تو جبس کی مدت تو نہیں ہے 45 دن، ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں لگے گا جب تک آپ کی ہڈیاں جوائنٹ ہوں گی جڑیں گی تو کوئی بات نہیں، 45 دن تک مسح کرتے رہے. یہ نہیں کہا جائے نہیں 3 دن کے بعد نکالیں پھر ہر 3 دن جا کے چینج کرتے رہے مسح، یا 1 دن مقیم اگر آپ ہیں، نہیں بھائیو. تو ایسے یہ بھی اس کا وہی ہے. تو ایک یہی بھائیو ایک یہ معنی، اور خود شیخ الاسلام تیمیہ رحمہ اللہ سے آتا انہوں نے کچھ اسفار میں کچھ سفر میں ایسی حالت سے گزرے تو انہوں نے خود اس حدیث پر عمل کیا اور 3 دن سے زائد مدت مسح کرتے رہے. تو خلاصہ کلام بھائیو کیا ہے کہ جرابوں پر یا موزوں پر مسح کرنے کے متعلق 2 قول ہیں، ہے کہ نہیں؟ ایک قول ہے کہ اس کی کوئی وقت متعین نہیں، آدمی کی مرضی جتنا دن چاہے مسح کرتا رہے، اور دوسرا قول ہے کہ اس کی وقت متعین ہے، مقیم کے لیے 24 گھنٹے، مسافر کے لیے 72 گھنٹے، 3 دن یا 3 رات. زیادہ صحیح قول کیا ہے؟
کہ وقت اس کی متعین ہیں، وقت اس کی متعین ہیں، لیکن اگر خاص ضرورت کی وجہ سے جہاں آدمی کو نقصان پہنچ سکتا ہے تو وہاں 3 دن سے زائد بھی مسح کر سکتا ہے۔ یہ بھائیو دوسرا مسئلہ تھا، سب سے طویل مسئلہ تھا، اس لیے کہ اس حدیث سے حقیقت میں سب سے اہم مسئلہ یہی ماخوذ تھا، اس لیے اس کی تشریح اور وضاحت کی گئی۔ تیسرا اب مسئلہ یہ ہے کہ غور کریں انشاء، اس سے کیا فائدہ ماخوذ ہے کہ جرابوں پر مسح کرنا کیا واجب ہے؟ ہاں، تو اس سے کہا جائے گا جرابوں پر مسح کرنا یہ رخصت شریعت نے دی ہے، آسانی دی ہے، تو یہ کیا ہے؟ جائز ہے اور یہ واجب نہیں ہے۔ جس طرح کی اس حدیث میں ہے الا یا ولا يخلعهما ان شاء الا من جنابہ، اور ایسے ہی ابھی ایک اور حدیث آئی ہے، حدیث نمبر 8 اس باب میں، ابو بکر رضی اللہ عنہ سے رخص النبی صلی اللہ علیہ وسلم للمسافر 3 ایام، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رخصت دی، یعنی اجازت دی، آسانی دی، تو اس میں بھائیو یعنی واجب نہیں ہے۔ لیکن اگر کہا جائے مستحب ہے تو یہ قول قوی ہے بھائیو، اگر کہا جائے مستحب ہے، بلکہ اہل سنت والجماعت کا یہ شعار ہے، اس پر عمل کرتے ہیں، تو جہاں یہ بات ہے تو اس پر ضروری ہمیں عمل کرنا چاہیے۔ لیکن عام حالات کے لیے ایک آدمی کرے، یار گرمی ہے میں دھلنا چاہ رہا ہوں، نہ کہ اس لیے کہ میں اس کے قائل نہیں ہوں کہ مسح کرنا، تو وہ اس کی مرضی، واجب نہیں کہا جائے گا کہ واجب ہے، نہیں مسح کرنا ضروری ہے، نکال ہی نہیں سکتے، نہیں۔ لیکن جہاں یہ مسئلہ ہے کہ آدمی اس کے دل میں شک کی بات ہے، مسح کرنا ہی نہیں چاہتے، تو بھائی وہ گڑبڑ ہے۔ اس لیے اہل سنت والجماعت کا یہ شعار ہے، اور یہ فائدہ پہلے گزر گیا کہ بہتر کیا ہے، اب مسح کرے یا پیروں کو دھلے، تو بھائیو بہتر یہ ہے کہ اگر وہ موزہ پہنا ہوا ہے اور وضو کر رہا ہے تو مسح کر لے، اور اگر مان لیں اس کا پیر مخشوب تھے، کھلے ہوئے تھے، اور پھر جا کے حمام جانا چاہ رہا، پھر وضو کرنا چاہ رہا، تو نہ کہہ کہ موزہ پہن لوں تاکہ وضو ٹوٹنے کا مسح کروں، بلکہ اس کو دھل لینا چاہیے، یہ زیادہ بہتر ہے۔ چوتھا مسئلہ یہ ہے آسانی کے لیے وَلْيُصَلِّ فِيهِمَا، اس سے کیا فائدہ ماخوذ ہے؟ ہاں بھائیو، وَلْيُصَلِّ فِيهِمَا، اس سے کیا فائدہ ماخوذ ہے کہ آدمی جرابوں میں نماز پڑھ سکتا ہے، اور ایسے ہی نعل اگر جوتا پہنا تو وہ بھی اسی معنی میں داخل ہے، نماز پڑھ سکتا ہے، اور واضح حدیث ہے، صحیح امام بخاری امام مسلم کی حدیث، امام بخاری کی حدیث نمبر 386 اور امام مسلم کی 555، انس رضی اللہ عنہ سے سوال کیا گیا اکان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصلی فی نعلیہ، کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جوتیوں میں نماز پڑھتے تھے، یعنی جوتا پہن کر آپ نماز پڑھتے تھے؟ تو کہا نعم، تو کہا ہاں۔ طبعاً واضح ہے، لیکن اگر مسجد بھائیو بچھا ہوا ہے کارپیٹ سے اور اس میں گرد غبار، تو اس سے بچنا چاہیے۔ لیکن اگر آدمی مان لے سفر میں ہے اور مٹی پر پڑھ رہا ہے یا جوتے ایک دم صاف ہیں اس کے، تو کوئی حرج نہیں ہے پڑھنے میں۔ اس لیے کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ مکروہ ہے یا بے ادبی ہے، نہیں بھائیو، جب حدیث آ گئی تو ہم اپنی عقل اور اپنے قیاس، اپنی سوچ کو ایک طرف ایک سائڈ میں کر دیں اور حدیث کو لے لیں، مقدم کریں۔ اب آپ کی طبیعت نہیں مان رہی، نہیں پہنے، آپ نماز نہیں پڑھے جوتوں میں، لیکن دوسروں کو انکار کریں، غلط سمجھے، مکروہ سمجھے، تو یہ بھائیو حقیقت میں گویا اپنی عقل سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یا آپ سے جو ثابت ہے اس کو رد کر رہے ہیں، اور یہ خطرناک یہ بات ہے۔ چھٹا مسئلہ یہ ہے کہ اس حدیث سے بھائیو کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ جرابوں پر مسح کرنا پیروں کو دھلنے کے بنسبت بہتر ہے؟ کہہ سکتے ہیں؟ ہاں کہہ سکتے ہیں۔ وہ کہاں سے؟ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فَلْيَمْسَحْ عَلَيْهِمَا وَلَا يَخْلَعْهُمَا، تو اس سے یہ بات واضح ہونے کے بعد کہ جرابوں پر مسح کرنا یہ جائز ہے یا مستحب ہے، اور آدمی دھل بھی سکتا ہے، لیکن بہتر کیا ہے؟ اس حدیث سے واضح ہو رہا کہ بہتر ہے کیا کہ مسح کرے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس پر مسح کر لے اور اپنے جرابوں کو یا موزوں کو نہ نکالے، اور ابھی میں نے ذکر کیا آسانی جو ہے اس کو اختیار کرنا چاہیے۔ ساتواں فائدہ یہ ہے ولا يخلعهما الا من جنابہ، سے کیا فائدہ ماخوذ ہے؟ ولا يخلعهما ان شاء الا من جنابہ، الا من جنابہ سے کیا فائدہ ماخوذ ہے؟ اگر جنابت لاحق ہو جائے
تو وہ اپنے موزوں کو اتارے اور مکمل طور پر غسل کرے، اس لیے کہ یہ اجماع ہے۔ بھائی اور محترم ساتھیو، اس طرح اس حدیث کے متعلق جو اہم فائدے تھے جس کا تعلق جرابوں کے مسح کے احکام و مسائل سے تھے، مکمل ہو گیا۔ اب اس کے بعد حدیث نمبر 8 اس باب میں جو حدیث نمبر 8 ہے، اور ایسے ہی حدیث نمبر 60 بلوغ المرام کا وہ ذکر کر رہا ہوں۔ تو وہ حدیث ہے عن ابی بکرۃ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ رخص للمسافر 3 ایام ولیالیہن وللمقیم یوما ولیلہ اذا تطہر فلبس خفیہ ان یمسح علیہما، اخرجہ الدارقطنی وصححہ ابن خزیمہ۔ حدیث کا ترجمہ حضرت ابو بکرہ بھائیو، ابو بکر صدیق نہیں ہے، یہ ابو بکرہ ہیں، ابھی ان کا ترجمہ ذکر کروں گا۔ حضرت ابو بکرہ رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت بیان کی ہے کہ آپ نے مسافر کے لیے 3 دن اور 3 راتوں تک مسح کرنے کی رخصت فرمائی ہے، اور مقیم کے لیے 1 دن اور 1 رات تک، جبکہ اس نے باوضو ہو کر موزے پہنے ہوں۔ اذا تطہر، یعنی شرط یہ ہے اگر اس نے وضو کر کے وضو مکمل کرنے کے بعد، طہارت مکمل کرنے کے بعد اس نے جوتوں کو یا موزوں کو پہنا ہو۔ اب حدیث کے بھائیو جو راوی ہیں ابو بکرہ ہیں، ان کا تذکرہ پہلی مرتبہ ہو رہا ہے۔ تو یہ ابو بکرہ یہ کون ہے بھائیو؟ کوئی جانتا ہے؟ ہاں کون ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور وہ کیا تھے؟ غلام تھے۔ اچھا، تو یہ ان کا نام بھائیو ابو بکرہ ہے، ابو بکرہ نفیع ابن الحارث ابن کلدہ، نفیع ابن الحارث ابن کلدہ، یعنی کاف پہ فتحہ ہے، لام پہ بھی فتحہ ہے، الثقفی، نسبت ہے قبیلہ بنی ثقیف، اور کہا جاتا ہے نفیع ابن مسروح۔ یہ اپنی کنیت سے ابو بکرہ سے مشہور ہیں۔ کیوں ان کی کنیت ابو بکرہ پڑ گئی؟ بکرہ کا معنی ہوتا ہے چرخی، چرخی جانتے ہیں جس پہ رسی رکھی جاتی ہے یا دھاگا بھی اسے کھینچا جاتا ہے۔ تو یہ اس لیے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کا محاصرہ کیا تو وہاں کے قلعہ سے ایک چرخی کے ذریعے رسی سے پھر وہ نیچے اترے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے اسلام قبول کیا۔ یعنی ان کے پاس اور کوئی چارہ نہیں تھا کہ کس طرح یعنی اپنے اسلام کی حفاظت کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچیں۔ تو اس طرح وہ یہ سمجھے انہیں یہ بہانہ یا انہیں یہ چانس ملا جس کے ذریعے وہ اتر سکے اس قلعہ سے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچے، اور انہوں نے بتایا کہ میں یعنی غلام ہوں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں آزاد کر دیا، اور یہ پسند کرتے تھے اور فخر کے ساتھ کہتے تھے انا مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آزاد کردہ غلام ہوں۔ اور کتنی بڑی یہ فخر کی بات ہے بھائیو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر نسبت ہو جائے خادم رسول، یہ کتنا بڑا شرف، مؤذن رسول۔ بہرحال اگر وہ جانور اور تلوار ان کی شہرت ہوئی اس لیے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں تھا یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہوئے، تو ایک بھائیو جو مسلمان و صحابی ہو کر انہیں یہ لقب ملا تو لا شک یہ فخر کی بات ہے۔ تو اس طرح بھائیو فخر کے ساتھ یہ کہتے تھے انا مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اپنا اور کوئی نسب نہیں بیان کرتے تھے، گویا ہمارا نسب یہ انا مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بہرحال اللہ رب العزت نے ان کو توفیق دی اور نہایت ہی عبادت گزار صحابی تھے، یہاں تک کہ حسن البصری رحمہ اللہ کہتے ہیں بصرہ میں صحابہ کرام میں سب سے افضل عمران ابن الحسین تھے اور ابو بکرہ رضی اللہ عنہ، اور ابو بکرہ رضی اللہ عنہ یہ فتن جو صحابہ کرام میں ہوئے تھے اس سے انہوں نے کنارہ کشی اختیار کی اور کسی کے ساتھ بھی شامل نہ رہے، اور ان کے بچے بھی بھائیوں کافی یعنی قابل بنے، بصرہ میں علم کے اعتبار سے، مال کے بھی اعتبار سے، اور ایسے مختلف عہدوں پر فائز رہے ان کے لڑکے۔ ابن عبد البر کہتے وَكَانَ مِثْلَ النَّصْلِ مِنَ الْعِبَادَةِ کی عبادت میں ایک تیر کی طرح تھے یا تلوار جو ایک دم دھار والا، یعنی نہایت ہی عبادت گزار تھے۔ ان کا انتقال بھائیو سن 49 ہجری میں ہوا اور کہا جاتا ہے 51 یا 52 ہجری میں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے 132 حدیثیں روایت کی ہیں، 132 حدیثیں روایت کی ہیں، جس میں امام بخاری امام مسلم نے اتفاق کیا 8 حدیثوں پر،
یعنی دونوں حضرات نے 8 حدیثیں روایت کی ہیں، اور امام بخاری منفرد رہے 5 حدیثوں سے، امام مسلم 1 حدیث سے۔ حدیث کی بھائیو اب تخریج بھائیو، تو یہ حدیث اس کی روایت کس نے کی ہے؟ جس طرح کی ابن حجر کہتے ہیں کس نے روایت کی ہے؟ الدارقطنی نے کی ہے۔ اور کس نے کی ہے؟ جس طرح ابن حجر رحمہ اللہ نے کہا ابن خزیمہ نے، دو نے۔ تو الدارقطنی نے روایت کی ہے مجلد 1 پیج نمبر 358 حدیث نمبر 748، ابن خزیمہ نے مجلد 1 پیج نمبر 96 حدیث نمبر 192۔ ایسے ہی ابن ماجہ نے بھی روایت کی ہے، جو کتب 6 میں ان کی کتاب کا شمار ہوتا ہے، لیکن ابن حجر نے نہیں ذکر کیا، تو ادھر یہ اضافہ کیا جا رہا ہے۔ پیج نمبر 79 حدیث نمبر 556 کتاب الطہارہ و سننھا، باب ما جاء فی التوقیت فی المسح للمقیم والمسافر۔ یہ تینوں حضرات کا سند بھائیو اس طرح ہے، عبد الوہاب الثقفی سے روایت کرتے ہیں، جو روایت کرتے ہیں المہاجر ابو مخلد مولا البکرات سے، جو روایت کرتے ہیں عبد الرحمن ابن ابی بکرہ جو ابو بکرہ کے لڑکے ہیں، جو روایت کرتے ہیں اپنے والد ابو بکرہ سے، جو روایت کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہ رخص للمسافر 3 ایام۔ یہ حدیث سند کے اعتبار سے بھائیو کیا ہے؟ سند کے اعتبار سے حدیث ضعیف ہے، اس لیے اس میں جو المہاجر ہیں، المہاجر ابو مخلد، ان میں کلام ہے۔ ابن معین نے صالح کہا، صالح کوئی توثیق کا وضاحت اس میں نہیں ہے۔ الساجی نے صدوق کہا، جو ثقہ سے کم درجہ ہے، لیکن ابو حاتم نے کہا لین الحدیث ہے، ضعیف ہیں، لیس بذاک، وہ اتنا کوئی قابل اعتماد نہیں ہو، یعنی اتنا لیس بذاک، یعنی اتنے معتمد نہیں ہے، قابل اعتماد نہیں ہے۔ یہ بھائیو اشارہ ہے کہ ضعیف ہیں۔ ولیس بالمتقن، ایسے متقن نہیں ہے، یعنی حافظ نہیں ہے، ان کا اتقان نہیں ہے، صاحب اتقان نہیں ہے۔ یکتب حدیث، ان کی حدیث لکھی جائے گی یعنی اوروں کے ساتھ، اگر اوروں نے موافقت کی تو اس پر عمل کیا جائے گا، ورنہ ان کی حدیث کو رد کیا جائے گا، یا کہا جائے گا ضعیف ہے، رد نہیں کہا جائے گا، یعنی حدیث ان کی اعتماد نہیں کیا جائے گا، احتجاج نہیں کیا جائے گا، یہ قابل یعنی یہ دلیل نہیں، یہ حدیث ان کی ہو سکتی ہے۔ لیکن بھائیو اس حدیث کے اور بھی شواہد ہیں، تو اس طرح یہ حدیث کا درجہ کیا ہو جائے گا بھائیو؟ ہاں الحسن، اور تحدیداً کیا کہا جائے گا؟ الحسن لغیرہ۔ تو اس پر اعتبار کیا جائے گا، عمل کیا جائے گا یا نہیں؟ ہاں اس پر اس کو لیا جائے گا اور اس پر عمل کیا جائے گا اور اس سے استدلال کیا جائے گا۔ ترمذی نے امام بخاری سے نقل کیا ہے کہ کہا امام بخاری نے حدیث ابی بکرہ حسن، کہ حدیث ابو بکرہ یہ حسن ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، حدیث کے جو الفاظ ہیں اس کی کچھ وضاحت۔ تو رخصہ للمسافر، رخصہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ رخصت فرمائی، آسانی، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آسانی دی۔ تسہیل کا معنی ہوتا ہے، تیسیر کا معنی ہوتا ہے عربی میں۔ تو اس طرح شریعت نے یہ آسانی دی ہے، یہ رخصت دی ہے، تو اس سے بھائیو ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے اور تکلف نہیں کرنا چاہیے۔ اذا تطہر سے مراد کیا ہے بھائیو؟ اذا تطہر فلبس خفیہ، وضو کرنا۔ کیوں آپ نے کہا وضو؟ اس لیے سابقہ حدیث میں آیا اذا توضأ احدکم ولبس خفیہ، تو ادھر طہارت سے مثلا ایک آدمی نہ لے کہ عام بس پیر ویر دھل لیا اور پہن لیا، نہیں، وضو مراد ہے۔ اس لیے ایک حدیث کی تشریح دوسری حدیث کرتی ہے۔ تو حدیث انس میں گزر گیا اذا توضأ احدکم ولبس خفیہ۔ اچھا، وَلَبِسَ خُفَّيْهِ یا فَلَبِسَ خُفَّيْهِ أَن يَمْسَحَ عَلَيْهِمَا، اس پر مسح کرے۔ حدیث بھائیو جو مستنبط احکام ہیں، حقیقت میں اس میں کوئی نیا مسئلہ نہیں ہے، سابقہ دروس میں گزر چکے، لیکن ایک مرتبہ تب بھی ذکر کر رہا ہوں۔ اس حدیث میں اس بات کی دلیل ہے کہ جرابوں پر یا موزوں پر مسح کرنے کی مدت متعین ہے، مدت متعین ہے۔ وہ کیا ہے؟ مسافر کے لیے 3 دن اور 3 رات، اور مقیم کے لیے 1 دن اور 1 رات۔ اور یہ علی رضی اللہ عنہ کے بھی حدیث میں گزرا۔ وہ کیا ہے حدیث علی رضی اللہ عنہ کی، جس کی روایت امام مسلم نے کی ہے؟ جعل النبی صلی اللہ علیہ وسلم 3 ایام للمسافر ویوما ولیلہ للمقیم۔ یہ حدیث گزر گئی اسی معنی مطلب میں۔ اور اس حدیث سے اس بات کی بھی تاکید ہو رہی ہے کہ شرط یہ ہے کہ پہلے
وضو کر کے پہنے. اور یہ دونوں باتیں بھائیوں پہلے دروس میں آ چکے ہیں, اور یہ شرط ہے کہ وضو کر کے پہنے. یہ کون کون سی حدیثوں میں گزر گئی یہ بات؟ ہاں بھائیو, ابھی جو اس سے پہلے والی حدیث عمر اور انس رضی اللہ عنہ کی حدیث میں, اور ایسے ہی المغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ عنہ کی حدیث میں. اب بھائیو ادھر ایک سوال ہے, تب جب یہ دونوں باتیں گزر گئیں, 3 دن مسافر کے لیے 1 دن مقیم کے لیے علی رضی اللہ عنہ کی حدیث گزر گئی, خود ابن حجر نے ذکر کیا, اور طہارت کے بعد پہنے یہ بھی گزر گئی 2 حدیثوں میں یا 3 حدیثوں میں. تو پھر یہ حدیث ادھر لانے کی ضرورت کیا ہے؟ یہ تکرار نہیں ہے. اور کہا گیا ابن حجر رحمہ اللہ کا منہج اس حدیث میں کیا ہے؟ اختصار, یعنی وہ تکرار نہیں کرتے ہیں. ایک بات جب گزر جاتی ہے ایک مسئلہ تو اس کو دوبارہ نہیں لاتے. تو ہاں کیا رہا ہے بھائی, کیوں تب انہوں نے ذکر کیا؟ اچھا, یعنی کہہ سکتے ہیں اس طرح کی مزید تأکید اور تائید کے لیے کہ یہی قول زیادہ مثلا صحیح ہے کہ وقت کی تعین مثلا یہ ہو سکتا ہے. اچھا ایک جواب یہ سنیں, اس لیے کہ اس حدیث میں مدت کی بھی تعین ہے اور ایسے ہی کہ طہارت کے بعد پہنے اس کا بھی ذکر ہے ایک ساتھ. اور ایسے ہی اس حدیث میں ثوبان رضی اللہ عنہ کی جو حدیث ہے اس کی بھی تقیید ہے. ثوبان رضی اللہ عنہ کی حدیث میں کیا تھا؟ اس میں مطلق ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر بھیجا, چھوٹا سے لشکر بھیجا, اور انہیں حکم دیا کہ پگڑیوں پر مسح کریں اور ایسے ہی تساخین پر, موزوں پر مسح کریں. تو اس حدیث میں کیا ہے؟ اس کی تحدید کر دی گئی ہے, تحدید کی گئی. سے ثوبان رضی اللہ عنہ میں نہ یہ شرط ہے کہ پہلے وضو کرے, نہ اسے مدت کی تعین ہے. تو یہ حدیث ذکر کیا ابن حجر رحمہ اللہ نے واضح کرنے کے لیے, وہ جو مطلق حدیث ہے کہ پگڑیوں پر مسح کرو, موزوں پر مسح کرو, نہ اس میں وقت کی تعین ہے, نہ ایسے ہی یہ بھی شرط ہے کہ پہلے وضو کرو, اور اس میں ان دونوں باتوں کی قید ہے, اسی لیے ذکر کیا. سمجھ میں آئی بات؟ تو یہ ایک یہ سبب ہے, واللہ اعلم. دوسرا فائدہ کیا ہے؟ یہ گزر چکا کہ جرابوں پر مسح کرنا یہ رخصہ ہے, یہ رخصت شریعت نے دی ہے, یعنی جائز ہے, واجب نہیں ہے, اور اس کی وضاحت کی گئی. ایسے تیسرا بھی سبق یہ بھی گزر چکا کہ مکمل وضو کرنے کے بعد آدمی جب پہنے گا موزہ تبھی مسح کر سکتا ہے. چوتھا فائدہ مدت کی تعین, مسافر کے لیے 3 دن اور رات اور مقیم کے لیے 1 دن اور 1 رات. پانچواں فائدہ یہ ہے, یہ بھی گزر گیا پہلے لیکن اس لیے ادھر یہ لفظ آیا ہے تو ایک مرتبہ دہرایا جاتا ہے کہ بھائیو 24 گھنٹہ مقیم کے لیے, مسافر کے لیے 72 گھنٹے, کب سے یہ حساب لگایا جائے گا؟ اچھا, یہ اب یہی فائدہ ہے, جو پہلے دروس میں آئے ہیں فوراً جواب دے دیا, اور جو پہلے دروس میں نہیں آئے غلط جواب دے رہے ہیں. بہرحال آسانی کے لیے اس لیے پہلے گزر گیا, زیادہ وقت اس لیے نہیں لوں. تو بھائیو غور سے سنیں, اس میں تقریباً 3 احتمالات ہیں کہ جب موزہ پہنا جب سے, دوسرا احتمال ہے جب وضو ٹوٹے جب سے, تیسرا احتمال ہے وضو ٹوٹنے کے بعد جو پہلا وضو کر کے مسح کر رہا اس وقت سے, اور یہی قول زیادہ صحیح ہے. کیوں قول صحیح ہے؟ اس لیے اس حدیث میں ہے اذا تطہر فلبس خفیہ ان یمسح علیہما, کہ اس پر مسح کرے. کتنا دن مسح کرے؟ 3 دن مسافر کے لیے, 1 دن مقیم کے لیے. تو 1 دن کا شمار کب سے کیا جائے گا؟ جب سے مسح شروع کیا ہے. اس لیے حقیقت میں مسح جب شروع کیا ہے تب اس کی کے بعد سے آپ اس کو آپ جوڑ سکتے ہیں, نہ کہ اس سے پہلے. اور اس کی وضاحت بھائیو پہلے درس, یعنی جو پہلی جو ملاقات تھی, پہلا درس تھا جرابوں پر مسح کرنے کے مسائل پہ, ادھر اس کی وضاحت کی میں نے, تو اسی لیے پھر اس کی مزید تفصیل میں جانا نہیں چاہتا ہوں. آخری جو حدیث ہے اس باب میں وہ اب ذکر کر رہا ہوں. حدیث نمبر 9 ہے باب المسح علی الخفین کا, اور حدیث نمبر 61 ہے بلوغ المرام کا. عن ابی ابن عمارہ عن ابی ابن عمارہ رضی اللہ عنہ انه قال یا رسول اللہ امسح علی الخفین قال نعم قال یوما قال نعم قال ويومين قال نعم قال وثلاثة قال نعم وما شئت. أخرجه أبو داود وقال ليس بالقوي.
حدیث کا ترجمہ حضرت ابی ابن عمارہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، یہ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول کیا میں موزوں پر مسح کر سکتا ہوں؟ فرمایا ہاں کر سکتے ہو۔ عرض کیا ایک دن؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ عرض کیا 2 دن؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ میں نے عرض کیا 3 دن؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ پھر اس کے بعد غور سے سنیں، اور جب تک تیری مرضی ہو۔ اس کے معنی اس حدیث میں جنہوں نے کہا ہاں ان کے لیے یہ دلیل ہے۔ اچھا، لیکن عبارت اخرجہ ابو داؤد وقال لیس بالقوی، شروع ہی میں آپ کو سمجھ جانا چاہیے، ابو داؤد نے روایت کی اور کہا کہ یہ قوی نہیں ہے، یعنی ضعیف ہے۔ تو یہی تقریباً آپ جواب دے کر یہی ختم کر سکتے ایک ہی عبارت میں کہ حدیث ضعیف ہے، اسے استدلال نہیں کر سکتے ہیں۔ اور جو حدیث تعیین ہے 3 دن یا 1 دن، اس میں وہ صحیح حدیثیں ہیں بلکہ متواتر ہیں، جس طرح کی الطحاوی رحمہ اللہ نے کہا ہے کہ نہیں؟ لیکن تب بھی اس لیے ابن حجر رحمہ اللہ نے ذکر کیا تو اس کی بھی تشریح کرتے ہیں۔ سب سے پہلے حدیث کے جو راوی ہیں ابی ابن عمارہ، ان کا اس طرح نام ابی ہے بھائیو، جس سے تصغیر اب ابی نہ کہ ابی ہے۔ یہ ابن عمارہ عین کے نیچے کسرہ ہے، اور عمارہ بھی پڑھ سکتے ہیں، ابی ابن عمارہ یا ابی ابن عمارہ، لیکن عمارہ کسر سے یہ زیادہ اشہر ہے۔ ان کا شمار صحابہ کرام میں ہوتا ہے، مصر میں انہوں نے سکونت اختیار کی۔ ان سے صرف یہی ایک حدیث مروی ہے، صرف یہی ایک حدیث مروی ہے، اور اس حدیث میں بھی کلام ہے، جس طرح کہ المزی رحمہ اللہ نے کہا فی اسناد حدیثی جہالت واضطراب، کہ ان کی جو حدیث ہے اس کے روات مجہول ہیں اور اس میں اضطراب بھی ہے۔ اس کی وضاحت ابھی انشاءاللہ تخریج الحدیث کے وقت کروں گا۔ ابن حبان رحمہ اللہ کہتے ہیں صلی مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم القبلتین الا انی لست اعتمد علی اسناد خبرہ، کہ ان کے بارے میں یہ آتا ہے کہ انہوں نے دونوں قبلہ کی طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نمازیں پڑھیں۔ اس کا کیا معنی ہے دونوں قبلہ کی طرف؟ کون سا قبلہ اول؟ ہاں بیت المقدس کی طرف، 16-17 مہینہ ہجرت کے بعد بیت المقدس کی طرف جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے منسوخ کر دیا اور کہا کہ کس کی طرف پڑھو؟ کعبہ کی طرف۔ تو شمال کے بجائے جنوب کی طرف پڑھنے لگے مدینہ والے، تو یہ دونوں طرف پڑھیں۔ لیکن کہتے ابن حبان رحمہ اللہ مگر ان کی حدیث کی سند پر مجھے اعتماد نہیں ہے، یعنی ثابت یہ نہیں ہے۔ اچھا بھائیو، حدیث کی تخریج کس نے روایت کی ہے؟ کس نے روایت کی ہے بھائیو؟ ابو داؤد نے روایت کی ہے، جس طرح کی ابن حجر رحمہ اللہ نے کہا۔ تو ابو داؤد نے پیج نمبر 33 حدیث نمبر 158 کتاب الطہارہ باب التوقیت فی المسح من طریق، یہ طریق ہے یحییٰ ابن ایوب جو روایت کرتے ہیں عبد الرحمن ابن رزین سے، جو روایت کرتے ہیں محمد ابن یزید ابن ابی زیاد، جو روایت کرتے ہیں ایوب ابن قطن، جو روایت کرتے ہیں ابی ابن عمارہ سے، جو کہتے ہیں جنہوں نے سوال کیا یا رسول اللہ امسح علی الخفین الی آخر الحدیث۔ ایسے بھائی ابن ماجہ نے بھی روایت کی، اگرچہ ابن حجر رحمہ اللہ نے نہیں ذکر کیا، پیج نمبر 79 حدیث نمبر 557 کتاب الطہارہ باب ما جاء فی المسح بغیر توقیت من طریق یحییٰ ابن ایوب، ان کا بھی وہی اسناد جا کر آگے ملتا ہے یحییٰ ابن ایوب سے، پھر آگے باقی وہی اسناد ہے۔ لیکن ابن ماجہ کے الفاظ اس طرح ہیں، آخری میں یہی تقریباً اسی طرح ان کا بھی الفاظ ہے، لیکن آخری میں کہا وہ 3 دن تک، آپ نے کہا ہاں یہاں تک کہ 7 دن تک پہنچ گئے، آپ نے کہا وما بدالک، اور تمہاری مرضی۔ لیکن انہوں نے اسناد میں عبادہ ابن نسی کو بڑھایا، ایوب ابن قطن اور ابی ابن عمارہ۔ ابی ابن عمارہ ہے نا اوپر، ان کے نیچے کون ہے؟ ایوب ابن قطن۔ ابن ماجہ کے اسناد میں بیچ میں، دونوں کے بیچ میں ایک اور راوی ہیں عبادہ ابن نسی ہے۔ تو عبادہ ابن نسی بھی ان دونوں کے بیچ میں ہے بھائیو۔ یہ حدیث کا درجہ کیا ہے بھائیو؟ حدیث صحیح ہے؟ ضعیف ہے۔ اچھا اب ادھر ایک سوال ہے، حدیث ضعیف ہے اور یہ خود ابو داؤد نے کہا، یہ سوال ہے تو حدیث جب ضعیف ہے تو کیوں پھر ابن حجر رحمہ اللہ نے اس کا ذکر کیا؟ ہاں بھائیو، کیوں ذکر کیا جب حدیث ضعیف ہے؟ ہاں کسی کے پاس جواب نہیں، سب خاموش۔ باقی حدیثوں کو اور صحیح کرنے کے لیے۔ اچھا چلیے، اچھا اجتہاد ہے، واضح ہے، یعنی آپ کہنا چاہ رہے ہیں بتانے کے لیے۔
تاکہ اس حدیث کا درجہ پتہ چل جائے، اور کوئی اگر احتجاج کر رہا ہے جو بتائے گا ایک قول ہے کہ اس کی مدت نہیں ہے تو واضح کرنے کے لیے کہ حضرت یہ حدیث ضعیف ہے۔ اچھا صحیح، تو اس کا جواب یہی ہے نمبر 1 کہ تاکہ بتانے کے لیے کہ یہ درجہ یہ حدیث اس کا یہ ضعیف ہے، اور ایک دوسرا یہ ہے اس لیے حقیقت میں اس حدیث میں صراحت ہے کہ 3 دن سے زائد آپ مسح کر سکتے ہیں، اگرچہ ضعیف ہے، لیکن وہ حدیث جو گزری بھائیو کن کی، عمر رضی اللہ عنہ کی اور انس رضی اللہ عنہ کی، اس میں صراحت نہیں ہے، بلکہ اس کا ایک جواب دیا گیا کہ اللہ وَلْيَخْلَعْهُمَا إِنْ شَاءَ، یعنی اس کی مراد ہے یعنی مسح بھی کر سکتا ہے، دھل بھی سکتا ہے، اس لیے واضح نہیں ہے، اور اس حدیث میں صراحت ہے۔ اس حدیث میں کیا؟ اس حدیث میں، حدیث کی طرف رجوع کریں حضرت، اس حدیث میں صراحت ہے کہ 3 دن سے زیادہ بھی، بلکہ ابن ماجہ کی روایت میں کیا ہے 7 دن اور تمہاری مرضی ہے کہ نہیں؟ اسی لیے 2 بتانے کے لیے کہ حدیث ضعیف ہے، اور نمبر 2 جو اس کے قائل ہیں ان کے لیے اس میں صراحت ہے۔ تو اس سے بھائیو اس طرح واضح ہو رہا کہ ابن حجر رحمہ اللہ ایسا نہیں کہ اپنی والی حدیثیں بس ذکر کرتے ہیں، دوسرے والوں کے نہیں، ان کا بھی بیان کرتے ہیں، لیجیے آپ کی یہ حدیث ہے لیکن وہ حدیث ضعیف ہے، ہاں اور صراحت بھی اس میں موجود ہے، کوئی بات نہیں، یہ آپ کی حدیث ہے، آپ کے سامنے یہ بھی پیش کر رہا ہوں میں۔ اسی لیے بلوغ المرام میں ضعیف بھی حدیثیں ہیں، اور ایک ہی مسئلے میں 2 حدیثیں، آپ کہیں گے یار یہ کون سی بات، ادھر یہ جائز ادھر ناجائز ہے، نہیں، وہ قصداً وہ بیان کر رہے ہیں تاکہ واضح کرنے کے لیے اہل علم میں اختلاف ہے، جو اس کا قائل ہے ان کی یہ دلیل ہے، جو اس کے قائل ہے ان کی یہ دلیل ہے، اور آپ ان دونوں کے درمیان فیصلہ کر سکتے ہیں زیادہ راجح کون ہے اور اس کو آپ لے سکتے ہیں۔ اچھا، تو یہ اس طرح حدیث ضعیف ہے۔ ابو داؤد نے اس حدیث کے بعد کہا وَقَدْ اخْتُلِفَ فِي إِسْنَادِهِ وَلَيْسَ هُوَ بِالْقَوِيِّ، کہ اس کے اسناد میں اختلاف ہے اور یہ حدیث قوی نہیں ہے۔ وَلَيْسَ هُوَ بِالْقَوِيِّ، وَلَيْسَ هُوَ بِالْقَوِيِّ، یہ لیسا بالقوی حدیث کی طرف راجع ہے یا سند کی طرف؟ سند کی طرف، اور ممکن ہے حدیث کی طرف۔ اگر آپ کہیں گے سند کی طرف تو اس طرح واضح ہوا کہ یہ حدیث ضعیف ہے، اور اگر کہیں گے حدیث تو مکمل یہ موضوع میں جو حدیثیں ہیں وہ سب ضعیف ہیں۔ تو کیوں اس حدیث کو کہا لیس بالقوی؟ اس لیے اس کے اسناد میں اضطراب ہے۔ کیوں اضطراب ہے؟ ہاں غور کریں اس پر، وہ سند پر یحییٰ ابن ایوب جو ہیں بھائیو، یہ یحییٰ ابن جو ایوب ہیں یہ ان کافی اختلاف ہے، اور روات نے اختلاف کیا جس کی وجہ سے اضطراب پیدا ہوا، اور خود یحییٰ ابن ایوب جو ہیں ان کے بارے میں امام احمد نے کہا سیء الحفظ ہیں، ان کا حفظ بہت ہی سیء ہے، برا حفظ تھا، یعنی حفظ صحیح تھا ہی نہیں، ان کا کمزور تھا، ایک دم ضعیف تھا۔ ہاں ابن معین نے صالح کہا، دارقطنی نے کہا فی بعض حدیثہ اضطراب، ان کے کچھ حدیثوں میں اضطراب ہے۔ اضطراب کس کو کہا جاتا ہے؟ وہ حدیث جو کئی محدثین نے، نہیں محدثین مختلف انداز پہ روایت کر رہے ہیں، کوئی مثلا کہہ رہے ہیں یحییٰ بن ایوب نے روایت کی عبد الرحمن بن وزین محمد بن یزید بن ابی زیاد سے، جو ایوب بن قطن سے روایت کرتے ہیں جو ابی بن عمارہ سے، اور کچھ آ کے کہیں وہی اسناد ایوب بن قطن کے بعد مثلا عبادہ ابن نسی کو بڑھا دیا، جس طرح ابن ماجہ نے، کسی نے مرفوعاً روایت کی، کسی نے موقوفاً روایت کی، کسی نے کچھ گھٹایا، کسی نے بڑھایا، تو اس کو کہا جاتا ہے اضطراب ہے۔ کئی محدثین کئی الگ الگ روایت کر رہے ہیں، یار حدیث جب ایک ہے تو کئی طرح کیوں روایت کر رہے ہیں؟ اس کا معنی ہے کہ وہ حدیث ضعیف ہے اور آپس میں اختلاف ہو گئے، اسی لیے رد کر دیتے ہیں اہل علم۔ اس کو کہا جاتا ہے حدیث مضطرب، اس میں اضطراب ہے، اس میں اختلاف ہے، کئی شکل میں کئی انداز میں روایت کر رہے ہیں، سند میں اختلاف ہے، متن میں بھی اختلاف ہے۔ ابو حاتم کہتے ہیں محلہ الصدق یکتب حدیث ولا یحتج بہ، یعنی محلہ الصدق یہ جو صدوق کا درجہ ہے، حدیث ان کی لکھی جائے گی لیکن احتجاج نہیں کیا جائے گا، اعتماد نہیں کیا جائے گا۔ الدارقطنی رحمہ اللہ نے کہا اس حدیث کے بارے میں ھذا الاسناد لا يثبت، یہ حدیث یہ اسناد ثابت نہیں ہے، وقد اختلف فيه على یحییٰ ابن ایوب اختلافا کثیرا قد بینتہ فی موضع آخر، یحییٰ ابن ایوب پہ بہت سے اختلاف ہے، دوسرے مقام پہ میں نے اس کی وضاحت کی ہے، اور عبد الرحمن بن رزین جو ہیں، اور ان کے اوپر جو محمد بن یزید ہیں، اور ان کے اوپر جو ایوب بن قطن ہے، یہ سب مجہول ہیں۔ اس طرح بھائی حدیث ضعیف بس نہیں، ضعیف جدا بھی کہہ سکتے ہیں، بلکہ ابن الجوزی نے یہاں تک کہا یہ حدیث من گھڑت ہے، موضوع ہے، اور لیکن یہ صحیح نہیں، من گھڑت نہیں کہہ سکتے ہیں۔ الموضوعات الکبریٰ میں انہوں نے کہا موضوع ہے، یہاں تک یہ نہیں کہ صرف ضعیف، تو اس کو ضعیف جدا بھی اس حدیث کو کہہ سکتے ہیں، اس لیے اس میں اضطراب ہے، اس کے روات کیا ہیں بھائیو؟ مجہول ہیں، جس طرح کہ مزی نے بھی کہا وہ فی اسناد حدیث جہالہ واضطراب۔ اچھا بھائیو،
آگے بڑھ رہے ہیں اس حدیث سے جو کچھ الفاظ کی اگر تشریح کی ضرورت تو امسحو علی الخفین، اصل کلام ہے امسحو علی الخفین، یعنی دو حمزہ ہے، امسحو علی الخفین، تو پہلا جو حمزہ ہے محذوف ہو گیا آسانی کے لیے، مراد ہے یہ استفہامیہ ہے، امسحو علی الخفین، کیا میں موزوں پر مسح کر سکتا ہوں؟ اچھا، اس حدیث سے بھائیو جو فائدے ہیں وہ ذکر کر رہا ہوں. حقیقت میں اس میں ایک اہم فائدہ، اہم مسئلہ یہ ہے جو یہ فائدہ گزر گیا، لیکن اس لیے حدیث کی تشریح کر رہے ہیں تو دوبارہ دہرا رہا ہوں کہ اس حدیث سے یہ واضح ہوا کہ جرابوں پر یا موزوں پر مسح کرنے کی مدت متعین نہیں ہے، آدمی کی مرضی جتنا دن چاہے مسح کر سکتا ہے، اللہ کی موزوں کو نکال دے یا جنابت لاحق ہو جائے. لیکن بھائیو یہ حدیث ضعیف ہے، اسی لیے اس پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا ہے اور یہ قول حقیقت میں صحیح نہیں ہے. اور مان لیتے ہیں یہ حدیث صحیح ہے تو یہ کہا جائے گا یہ حدیث مطلق ہے، اور حدیثوں جس میں تقید کر دیا گیا، مدت کی تعین کر دی گئی ہے، اس پر اس کو محمول کیا جائے گا، نہ کہ اس پر عمل کیا جائے گا. اور ایسے ہی اگر صحیح ہے تو کہا جائے گا ضرورت کے طور پر، جس طرح کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کہا کوئی اتنے برفیلے علاقے میں ہے اور اس طرح موزے نکالنے میں بہت زیادہ نقصان ہے تو اس پر کیا مسح کرے گا، نہ کہ دھلے جس سے بھائیو اس کی ہلاکت ہو جائے، مر جائے. اور ممکن ہے شدید جاڑے میں، جاڑے سے بھائیو کتنے مرتے ہیں بھائیو مسلمان، اللہ المستعان. تو اگر آدمی قصداً اس میں اگر دھلنے میں یہ نقصان ہے تو لا شک زندگی یا آدمی کی جان بچانا یہ زیادہ اولا ہے، اور شریعت نے بھائیو اس طرح یہ آسانی دی ہے. بھائیو ایک دوسرا فائدہ اس کا تعلق حدیث سے نہیں ہے لیکن تعلق ہے جرابوں پر مسح کے متعلق، تو یہ ذکر کرنا ضروری سمجھتا ہوں، وہ ہے جبیرہ پر مسح کرنا. جبیرہ سے مراد کیا؟ ہاتھ ٹوٹ گیا یا جل گیا یا زخم ہو گیا اور آدمی جو پٹی باندھ لیا یا پلاسٹر لگا لیا، تو اس پر مسح کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ کتنے دن تک؟ جب تک چاہے. اچھا، اس کی دلیل کیا ہے کہ آپ یہ پلسٹر کیے ہوئے ہیں یا جل گیا ہاتھ یا زخمی ہے اور آپ نے پٹی باندھ لیا تو مسح کر سکتے ہیں؟ دلیل کیا ہے؟ اس حدیث میں کہاں ہے؟ کہاں ہے؟ کون سی حدیث؟ نہیں تو اس میں جرابوں کا مسح ہے نا، اس میں جبیرہ کا نہیں ذکر ہے. اچھا بھائیو، پگڑی سے یعنی قیاس. اچھا، یعنی کہہ سکتے ہیں قیاس طور پہ جس طرح کی اس پر مسح کر سکتے ہیں تو بدرجہ اولا اس پر کر سکتے ہیں، مجبوری ہے، یہ ممکن ہے کہ ایک طرح قیاس کرتے ہوئے اور یہاں زیادہ ضرورت ہے. بہرحال اس میں ایک دلیل ہے اور یہ ابو داؤد کی روایت حدیث نمبر 336، ایسے دارقطنی نے روایت کی ہے جابر ابن عبداللہ سے. لمبا ایک قصہ ہے یا مختصراً ہے، کچھ صحابہ کرام کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ایک صحابی رسول کو. تو بھائی وہ قصہ ہے کہ ایک صحابی رسول کو زخم لاحق ہوا سر پر اور پھر رات میں احتلام ہو گیا. جب احتلام ہوا اور اٹھے تو اور صحابہ کرام سے پوچھے کہ کیا ہمارے لیے کوئی آسانی ہے، رخصت ہے کہ مثلا غسل نہیں کروں، تیمم کر لوں؟ تو انہوں نے کہا نہیں، رخصت تو ہمارے نزدیک نہیں ہے. انہوں نے فتویٰ دے دیا غسل کر لیا، اس میں ان کی موت واقع ہو گئی. اچھا، تو انہوں نے فتویٰ دے دیا، انہوں نے غسل کیا بھائیو، غسل کیا جس سے ان کی موت واقع ہو گئی. بعد میں جب آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت ناراض ہوئے. بہرحال آپ نے کہا کہ یہاں تک کہا کہ انہوں نے قتل کیا، اللہ انہیں قتل کرے. بہرحال یہ بد دعا مراد نہیں ہے، حدیث بھی ضعیف ہے. المہم کہا کہ ان کے لیے کافی تھا کہ تیمم کریں اور ایسے ہی اپنے اس جگہ پر یعنی باندھ لیں اچھی طرح، یعنی وہی پلسٹر ہو گیا، اور پھر اس پر مسح کر لیں اور باقی جسم کو دھل لیں. بہرحال لیکن اس پر عمل کیا جائے گا اگر سے حدیث ضعیف ہے. لیکن بھائیو فرق یہ ہے پلاسٹر پر یا ایسے ہی اگر پٹی پر اور جیسے جرابوں پر مسح، اختلاف ان وجوہات میں. نمبر 1 کہ کوئی شرط نہیں ہے کہ آپ وضو کرنے کے بعد یہ پٹی یا پلاسٹر لگائیں. کچھ اہل علم نے کہا ضروری ہے لیکن بھائیو دلیل نہیں ہے اس پر. اور پھر یہ اچانک آ سکتی ہے کیفیت، تو کیا ایک آدمی یعنی ایمبولینس سے لے کر گیا پڑا ہوا بے ہوش، کہیں گے جب پہلے وضو کریں پھر آپ پلسٹر لگائیں تاکہ مسح کر سکیں؟ لا شک یہ بھائیو شریعت میں یہ تکلف نہیں ہے، تو ضروری نہیں کہ پہلے آدمی وضو کرے. نمبر 2 یہ بھائیو طہارت صغرا کبرا دونوں میں مسح کر سکتا ہے کہ نہیں؟ یعنی کہ
کبرا کے لیے کہا جائے گا نہیں پلسٹر کاٹو پھر دوسرا لگاؤ، نہیں، تو دونوں میں، جبکہ جرابوں پر کبرا میں بھائیوں نکال کے مکمل غسل کرنا ہوگا۔ نمبر 3، اس کے کوئی ٹائم محدد نہیں ہے، جتنی مرضی، جب تک وہ یہ پلاسٹر اتارے نہیں یا پٹی کو جب تک ڈاکٹر کہہ رہے ہیں اتارنا مناسب نہیں ہے، جب تک وہ مسح کر سکتا ہے۔ نمبر 4 بھائیوں، جرابوں پر مسح کرنا یہ کیا ہے؟ رخصت ہے، آسانی ہے، جائز ہے، واجب نہیں ہے، لیکن یہاں کہہ سکتے واجب ہے، اس لیے آدمی کی جان اور اپنی صحت کی حفاظت کرنا ضروری ہے، تو یہاں نہیں کہا جائے گا ایک آدمی کہے چلو جائز ہم نکال کے ہم کریں گے اگر اس میں نقصان ہے۔ نمبر 5 بھائیوں، جبیرہ کا تعلق بھائیوں کوئی خاص عضو سے نہیں ہے، جرابوں پر مسح کا تعلق کیا؟ پیروں سے، تو اگر ایک آدمی ہاتھ میں داستانہ پہلے کہہ رہا ہم اس پر مسح کریں گے مثلا، تو کہا جائے گا نہیں جائز ہے، اس لیے کہ جراب صرف پیروں پہ پہن سکتے ہیں، موزہ اسی پر مسح کر سکتے ہیں، اگر کوئی ہاتھ میں پہن لیا موزہ تو نہیں مسح کر سکتا، لیکن جبیرہ کا تعلق بھائیوں ہاتھ، پیر یا کہیں جسم، ہاتھ جہاں وضو کرتے کسی بھی حصے پر اگر اس نے پہنا باندھا لگایا تو اس پر مسح کر سکتا ہے۔ ایسے ہی نمبر 6 بھائی اور اخیر کی جرابوں پر آدمی اوپر والے حصے پہ مسح کرتا ہے، اور یہ جبیرہ پر پورا اوپر نیچے پورے پہ کرے گا، تو مان لے اگر پورا ہاتھ یہ پلسٹر کیا ہوا ہے تو بھائی اتنے پہ پورے پہ ہاتھ کو پھیرے گا ایک مرتبہ اوپر نیچے، نہ کہ اوپر والا حصہ جس طرح کی جرابوں پر مسح کرتا ہے۔ اس میں اور بھی کچھ تفصیلی مسائل ہیں جو حدیث سے اس کا تعلق نہیں ہے، اسی لیے اس کو میں چھوڑ رہا ہوں، اور بہت سے سوالات سابقہ درس میں کچھ بھائیوں نے کیا تھا اور بہت مہم سوالات تھے، اسی لیے اب وہ دہرانے کی ضرورت نہیں سمجھتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے آخری میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سبھی کو علم نافع عطا کرے، وصلی اللہ وسلم وبارک علی عبدک ورسولک محمد۔